بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پروگرام گہری نظر میں آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے دشمن کو زیر کرنا ہے، اسے قابو میں رکھنا ہے، اسے کمزور کرنا ہے، تو اپنے دشمن کے دوست کو یا اس کے پڑوسی کو یا اس کے تعلق دار کو اس سے دور کر لیں، اس سے بدظن کر لیں، تو آپ کا دشمن خود بخود کمزور پڑ جائے گا۔ یہ ایک کہاوت ہے یا آپ اسے ایک مقولہ سمجھیں، لیکن آج ہمارے پاکستان کی بھی یہی حالت ہے اور یہی کہاوت سیم ہمارے اوپر لاگو ہو رہی ہے، بلکہ ہو گئی ہے۔ سمجھانے کے لیے میں عرض کروں گا کہ ہمارے کچھ پاکستان، ہر ایک ملک کے کچھ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں، کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جو سرے سے اس ملک کو نہیں چاہتے، اور ان میں سے پھر بعض ایسے ہوتے ہیں جو علانیہ طور پر، ظاہری طور پر اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جو پیٹھ کے پیچھے وار کرتے ہیں۔ ہمارے بھی ایسے کچھ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور کچھ کے ساتھ ہیں، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جو خفیہ انداز میں آستین کے سانپ بن کے ہمارے اوپر وار کرتے ہیں، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جو کھلے عام ہماری دشمنی پہ اتر آتے ہیں۔ میری بات سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سے ممالک ہیں جو کھلے عام ہمارے ساتھ دشمنی کا رویہ رکھتے ہیں، کون سے ممالک ہیں جو ہم پہ وار کرتے ہیں، کون سے ممالک ہیں جو ہم سے تعلقات چاہتے ہیں۔ اور پھر جو ہمارے دشمن ممالک ہیں، انہوں نے یہی جو مقولہ، یہی کہاوت ہمارے اوپر اس طرح لاگو کی کہ ہمارے جو پڑوسی ممالک تھے، جو ہمارے اسلامی برادر ممالک تھے، ہمارے دوست ممالک تھے، ان کو ہم سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، یا انہوں نے چاہا ہے، یا وہ کر رہے ہیں۔ ایسی چالیں چل رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان کو کمزور کریں، اپنے دوستوں سے، اپنے ہمسایوں سے اسے بدظن کریں، ان کو ان سے بدظن کریں، ان کو ان سے بدظن کریں، اور ایک ان کے بیچ میں جو ایک تعلق تھا اور چلتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ چلے گا، اس تعلق کو ختم کر کے اپنے جو مفادات ہیں ان تک رسائی حاصل کریں۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوا۔ ہمارے پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ وہ تعلقات پڑوسی ہونے کے لحاظ سے ایک طرف، اسلامی اور مذہبی تعلقات کے لحاظ سے اگر دیکھے جائیں تو بھی ہمارے روز اول سے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اور ثقافتی، تہذیبی، حتیٰ کہ لسانی، بلکہ رشتہ داری تک ہمارے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ استوار ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو ہمارے یہ تعلقات ذرا برابر نہیں باتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان دو ممالک کو جو صدیوں سے برادر اسلامی ممالک کے طور پہ چلتے آ رہے ہیں، جو آپس کے میں بائی بائی بن کے رہ رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ دو ممالک آپس میں رہیں، اور وہ پھر کچھ ہمارے پاکستان سے لوگوں کو ابارتے ہیں، کچھ افغانستان سے ابارتے ہیں، اور ایک ایسی فضا کو قائم کرتے ہیں جو ہماری اس اخوت کو کمزور کر دیتی ہے۔ اسی حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بھی بات کریں گے پاک افغان تعلقات، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کو اگر ہم پس پشت ڈالیں تو ہمارے دشمن کتنے خوش ہو سکتے ہیں۔ ان تمام امور کو ہم اپنے پروگرام میں موضوع بحث بنائیں گے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں میرے مہمان ہیں مذہبی سکالر جناب خضر حیات صاحب، اور اسی طرح بعض سکالر حضرات کو ہم کال پہ لیں گے، تو آپ ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اچھا خضر صاحب، بات میں کچھ اس طرح کی آغاز اس طرح کروں گا آپ سے، جو سوال ہے اس کا، کہ ہم پاکستان میں اگر مذہبی جماعتیں دیکھیں، سیاسی جماعتیں دیکھیں، ہر کوئی یہی نعرہ لگاتا ہے کہ پاکستان مدینے کے بعد وہ واحد ریاست ہے جو ایک نظریے کے بنیاد پہ وجود میں آئی ہے، اور ہے بھی ایسے۔ لیکن اور پھر دوسری بات یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مدینے جیسے ریاست بنائیں گے، یعنی سیاسی پارٹیاں بھی یہ کہتی ہے، وہ جھوٹ بولتی ہے، سچ بولتی ہے، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے۔ مذہبی پارٹیاں تو یہ چاہتی ہے اور وہ یہ دعویٰ بھی کرتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ ذرا اپنے ناظرین کو آپ یہ بتا دیں کہ مدینے کے ریاست میں بھی اسی طرح کے مہاجرین آئے تھے جس طرح ہمارے پاس افغانستان کے مہاجرین آئے، لیکن مدینے کی ریاست میں جو انصار صحابہ نے مہاجرین کے ساتھ سلوک کیا، اسے تاریخ نے رقم کیا ہے، تاریخ نے محفوظ رکھا ہے، آج بھی ہمارے سامنے ہے۔
ایک طرف ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مدینہ جیسی ریاست کے طور پہ وجود میں آئے اور مدینہ جیسی ریاست بنائیں گے، دوسری طرف ہم مہاجرین کے ساتھ، جو افغان مہاجرین ہمارے پاس آئے تو ان کے ساتھ ایک ایسا سلوک رکھ رہے ہیں جو یعنی آپ اس کا کیسے موازنہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارا دعویٰ کیا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے. جی آپ اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہمارا جو پاکستان ہے جی اس کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستان تو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک شاد آباد رکھے، لیکن نہ تو وہ اسلامی ہے اور نہ ہی وہ جمہوریت ہے. اس کے اندر جمہوریت بھی جس طرح کی ہے وہ آپ جانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان یہ واحد ریاست ہے مدینہ منورہ کے بعد جو اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی، اور اس طرح جیسے کہ آپ نے تفصیلات بیان کی، تو اگر ایسے ہی ہے تو جس طرح مدینہ منورہ کے اندر انصار اور مہاجرین نے محبت و اخوت کی مثالیں قائم کی تھیں، تو یہ پاکستان کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے. انصار اور مہاجرین کے آپس میں جو تعلقات ہیں بڑے معروف واقعات ہیں، میرے خیال میں ان کو دہرانا تکرار ہوگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات معروف ہے کہ انہیں دوسرے صحابی جو تھے انہوں نے پیشکش کر دی کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، آپ ان سے شادی کر لیں، میرا یہ مکان ہے، میری جو جائیداد ہے وہ آدھی لے لیں. لیکن انہوں نے نہ لیا. اسی طرح مطلب آپ اندازہ لگائیں، یہ جو مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت ہے، یہ چونکہ ٹائم بہت گزر گیا ہے اور بعض ہم ان حالات سے چونکہ 2-4 نہیں ہوئے ہوتے تو ہمیں یہ کیفیت ہمارے لیے واضح نہیں ہوتی. جس طرح 14 اگست کا معاملہ تھا اور لوگ کٹ پھٹ گئے، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ظلم ہوا، بہت زیادہ قربانیاں ہوئی، لوگوں کو بہت زیادہ پریشانیاں آئیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم وہ تصور نہیں کر سکتے کہ یار ان کو کیا کیا پریشانیاں آئی ہیں. تو میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا، کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی غالباً حضرت ابو انس غالباً مجھے نام بھول رہا ہے، وہ جب مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے تو ان کی سواری چھین لی گئی، ان کے بیٹے کو چھین لیا گیا، ان کی بیوی کو چھین لیا گیا. جب پاکستان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس طرح کی حالت دیکھ کے پوچھا کہ اب نام ان کا بھول رہا ہے، ان سے پوچھا کہ یہ کس حالت میں آئے ہو؟ انہوں نے کہا سب کچھ لٹ گیا ہے، بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی رہ گئی. تو یعنی اس حالت میں جب ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے تو انصاریوں نے ان کا ایسا استقبال کیا، ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا کہ پھر عبد الرحمن بن عوف جیسے بڑے بڑے وہاں سے تاجر پیدا ہوئے اور ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. تو اگر ہم خود کو وہ مدینہ منورہ والے لوگ سمجھتے ہیں یا ہم اس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں تو یہ افغانستان والے جو لوگ ہیں یا افغان مہاجرین ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ویسا چلے ہم ویسا تعلق تو نہیں کر سکتے، ہم ویسے تو ہم اپنی جیب سے نکال کے تو نہیں دے سکتے کہ چلو جی یہ میری اتنی تنخواہ ہے، لاکھ ہے، 50,000 آپ لے لیں، لیکن کم از کم ان کو خود یہاں محنت کرنے کا تو موقع دیں، ان کو یہاں خود زندگی گزارنے کا موقع تو دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہاں آ کے بعض لوگ ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ سٹرونگ ہیں، انہوں نے یہاں آ کے ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں، اس ملک کی ترقی کے اندر ان کا زیادہ حصہ ہے. ایسے ہی تو اگر وہ اس طرح کر رہے ہیں تو ان کو موقع دینا چاہیے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان میں نہ تو اسلامی ریاست کا ایک طرف یعنی دعویٰ ہے اور اس پہ عمل نہیں ہے، لیکن یہ عمل حکومتی سطح پہ نہیں ہے یا عوامی سطح پہ؟ آپ حکومتی سطح اور عوامی سطح میں آپ کوئی فرق کریں گے یا نہیں؟ یہ بات ویسے آپ نے بڑا یہ زبردست نکتہ ہے کہ جب ہم اس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی مطلب اسلامی ریاست نہیں ہے اور اس میں کوئی جمہوریت یعنی اس طرح کی ہم چیزوں کی نفی کرتے ہیں، تو یہ ایک خاص قسم کا طبقہ ہے. آپ اس میں حکمران طبقے کے کچھ لوگ لے لیں اور کچھ آپ کہہ لیں کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی نہیں گزارتے بلکہ کسی کے اشاروں پہ زندگی گزارتے ہیں، وہ مراد ہماری وہ لوگ ہوتے ہیں. ورنہ الحمدللہ پاکستان کی جو اکثریت ہے وہ الحمدللہ پکے سچے مسلمان بھی ہیں اور وطن پرست بھی ہیں اور وطن سے محبت کرنے والے بھی ہیں. تو جب اس طرح کی ہم بات کہتے ہیں تو وہ ایک شرذمہ قلیلہ ہے جو آپ کہہ لیں کہ وسائل کی بنیاد پہ یا کسی طرح کے پروپیگنڈے کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید وہ پورا پاکستان ہے، حالانکہ ایسے نہیں. الحمدللہ پاکستان کی جو اکثریت ہے وہ الحمدللہ ویسا کردار وہ ادا کر سکتے جیسا کہ
وہ مدینہ منورہ کے اندر مہاجرین و انصار کی جو محبت و قوت ہے. اور اگر افغانستان کے تناظر میں دیکھیں تو الحمدللہ ہماری جو اکثریت ہے ہمارے افغانی بھائیوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. وہ ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, ہم ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں, وہ ہم سے چیزیں لیتے ہیں, ہم ان سے چیزیں لیتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں. پاکستان کے افغانستان کے بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں, اساتذہ کرام ہیں, پاکستان کے جو طالب علم ہیں وہ ان سے استفادہ کرتے ہیں. اسی طرح افغانستان کے جو طالب علم ہیں وہ ہمارے پاکستان کی جو درس گاہیں ہیں وہ ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. یعنی اکثریت جو ہے وہ ہمارا یہ تعلق صرف ایک مذہب اور ثقافت, یعنی یہ تعلیمی اور صحت کے ہر شعبے میں ہمارا ایک گہرا تعلق, مطلب جو بھی تعلقات کی راہیں ہو سکتی ہیں الحمدللہ ہماری ان کے ساتھ استوار ہیں. یعنی حتیٰ کہ ہماری رشتہ داریاں بھی ایسے ہی ہیں. لیکن ابھی جو اس طرح بعض حلقے یہ زور دے رہے ہیں یا حکومت پہ دباؤ لا رہے ہیں یا حکومت خود کچھ ایسے اقدامات کر رہی ہے, تو اس کے تناظر میں ہم معاشرے کو یعنی عوام کو بحیثیت قوم یعنی ہم پاکستانیوں کو کیا یعنی اس کا رد عمل دینا چاہیے حکومت کے سامنے؟ دیکھیں اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جس طرح کوئی بھی غلط کام ہوتا ہے, جس طرح ہماری اپنی ضروریات, مثال کے طور پہ ہم لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کر دیتے ہیں یا اپنی رائے ریکارڈ کرواتے ہیں, اس طرح کے معاملات میں بھی ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, ان کے ہمارے ساتھ تعلقات ہیں, ہم برسوں سے ان کے ساتھ بڑے اچھی طریقے سے رہ رہے ہیں, ہم وہاں آتے ہیں, یہ یہاں آتے ہیں, ہمارے ان کے ساتھ ایک اچھی نسبتیں ہیں, تو ان کو برقرار رہنا چاہیے. اور یہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں جو اس طرح کا مطلب پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ افغانستان اور پاکستان اس کو بالکل الگ کر دیا جائے اور اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں, تو ہمیں یہ واضح کرنا چاہیے کہ یہ پاکستانی اکثریت کی یہ سوچ نہیں ہے. یہ کچھ لوگ ہیں, چند لوگ ہیں جو ایجنسیوں کے یا آپ کہہ لیں این جی اوز یا باہر کی جو تنظیمیں ہیں جو ان کے ٹکڑوں پہ پلتی ہیں, وہ اس طرح کی انہوں نے ان کے منہ کے اندر یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ آپ کو ٹکڑا اس وقت ملے گا جب آپ یہ بات کریں گے. تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہماری نمائندگی نہیں کر رہے, یہ پاکستان کی نمائندگی نہیں کر رہے, یا بطور مسلمان یہ ان کا مطالبہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی سے الگ کر دیا جائے, اس کے ساتھ قطع تعلقی کر دی جائے. میرے خیال میں یہ ساری باتیں تکرار ہوں گی. کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے بھائی کو میرے سے دور کر دیا جائے یا میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا. آپ یہ کر لیں, ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سرحدیں ہیں, یہ جو تقسیم ہے. اچھا, آپ نے سرحدوں کی بات کی ہے, اس میں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ اسلام کی ایک تاریخ گزری ہے, ٹھیک ہے, اسلامی تاریخ ایک روشن تاریخ گزری ہے, اور اس سے اسلامی تاریخ میں ممالک فتح بھی ہوئے ہیں, بہت سارے ممالک مسلمانوں کے ہاتھ سے گئے بھی ہیں, غیروں کے ہاتھ میں جی. لیکن اس ساری تاریخ میں اسلامی ممالک کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کیسے رہی ہے, اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا, میرا جو سوال بیسیکلی وہ ایک تو یہ ہے, اور دوسرا جو میرے ذہن میں ایک اشکال ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دھرتی کو ایک نظریے پہ حاصل کیا ہے, اور وہ نظریہ, اس کا نعرہ ہم لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. جب ہمارا یعنی دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہم نے حاصل کیا, تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ جب ہم نے حاصل کیا تو پھر تو ہمارے درمیان کسی مسلمان کے ساتھ بارڈر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ایک نظریہ تو ایسا ہے جو کسی بارڈر کو نہیں مانتا, کسی طرح کے جو ہے نا وہ بند کو نہیں مانتا. تو پھر ہم کیوں یہی بات کرنا چاہتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہوتی ہے جوامع الکلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر بات کے اندر بہت بڑا مفہوم ہوتا تھا. اللہ کے رسول نے مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ مثال دی ہے جس طرح دیوار کی مثال ہوتی ہے, ان میں سے ایک بھی اینٹ نکال دی جائے تو ساری دیوار گر جاتی ہے. بالکل جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا بنتی ہے, اسی طرح مسلمان ایک دوسرے کا سہارا بنتا ہے. اور یہ جو سرحدی تقسیمیں ہیں اور یہ اس طرح کی جو ممالک بن گئے, یہ اصل میں اسلام کا منشا نہیں ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان اور فلاں فلاں, یہ اصل میں یہ اسلام کا منشا نہیں ہے, یہ دین کا منشا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام دیا, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظام دیا وہ اس کے مطابق نہیں ہے. مسلمان جہاں بھی ہوں ان کا ایک ہی ملک ہوتا ہے, ان کی ایک ہی ریاست ہوتی ہے. اس دنیا کے اندر صرف دو ہی چیزیں ہیں, یا مسلمان ہے یا کافر ہے, یا مسلم سٹیٹ ہے یا کافر سٹیٹ ہے, اس کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اس کے بعد میری بات ذرا معذرت کے ساتھ, لیکن یہ ہے اب اس کے بعد یہ اب نہیں ہوا, یہ پہلے سے ایسے ہوا, کچھ اس طرح کے معاملات آئے کہ مسلمانوں کی ایک سے زیادہ وہ سلطنتیں بن گئی, ایک سے زیادہ بن گئے, تو ٹھیک ہے یہ مجبوری ہے. لیکن اگر سرحدیں, زمینی سرحدیں بن چکی ہیں لیکن دل کے اندر کوئی سرحد نہیں ہونی چاہیے. آپ یہاں پہ اب بات کو روک لیں, اس مزید بات اس پہ کرتے ہیں, لیکن ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں پروفیسر ابراہیم صاحب.
جو جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے مشکور ہیں۔ پروفیسر صاحب، اس سے پہلے ہم نے دیکھا پاکستان میں کئی ایسے مسائل ہمارے لیے پیدا ہوئے، خاص کر تحریک طالبان کے درمیان جب مذاکرات کا وقت آیا تو اس وقت حکومت نے بھی اور طالبان نے بھی آپ کو ایک غیر جانبدار شخصیت کے طور پہ دونوں فریقین نے پیش کیا۔ وہاں پہ آپ نے مذاکرات میں ایک بہت بڑا اچھا کردار رہا آپ کا۔ ابھی جو پاک افغان تعلقات میں کچھ دراڑیں آ رہی ہے، اور یہاں پہ اگر آپ کو یہ ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے یعنی ایک جج کے طور پہ یا ایک ثالث کے طور پہ، تو آپ یہاں پہ کیسا فیصلہ کریں گے، کیسی کمیٹی بنائیں گے اور اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ اصل میں یہ مسئلہ کسی جج کے حل کرنے کا نہیں ہے اور نہ میری یہ حیثیت ہے۔ ایک ثالث بالخیر کا کردار البتہ ادا کیا جا سکتا ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس میں مسئلے کے حل کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ فریقین کو کچھ اتفاقی نکات پہ لایا جائے، اور اس کے لیے دونوں فریقین کے بات کو سننا اور ایک کی بات دوسرے تک اور دوسرے کی بات پہلے تک پہنچانا، اس طریقے سے ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا یہ مسئلے کا حل ہے۔ اور اس کا بہت زیادہ امکان ہے، دوریوں کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ کی جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ان مسائل کا اور دوریوں کا کہ خلیج کو پاٹنے کا یہی راستہ ہے کہ ہر ایک کی بات الگ الگ سنی جائے اور پھر ان کو باہم اتفاقی نکات پہ لانے کی کوشش کی جائے اور بالآخر ان کو ایک میز پہ بٹھایا جائے۔ اس طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو ابھی یہ مسئلہ کس کی طرف سے الجھا ہوا ہے، کس کی بات سنی جا رہی ہے اور کس کی نہیں سنی جا رہی، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اصل میں الجھنیں ہر طرف سے موجود ہیں اور میں نے گزارش کی ہے کہ دوریاں ہوں تو پھر الجھنیں مزید بڑھتی ہیں اور یہاں بہت زیادہ دوریاں پائی جاتی ہیں اور ہر کوئی اپنی جگہ سوچتا ہے، یعنی افغانستان کے مسئلے کا حل افغانستان کے اندرون میں ہے۔ افغانستان کے مسئلے میں جو فریق ہیں، مختلف اطراف ہیں، ان سب کی بات سننا اور وہ ایک دوسرے سے بہت دور ہے۔ ایک طرف کابل رجیم ہے، دوسری طرف تحریک طالبان افغانستان یا جو امارت اسلامی افغانستان اپنے آپ کو کہتے ہیں گلبدین حکمتیار ہے۔ ان سب کی بات سننا اور یہ کوشش کرنا کہ ان میں باہمی اتفاقی نکات بھی تلاش کیے جائیں اور پھر ان کو ایک میز پہ بھی بٹھایا جائے۔ وہ ایک میز پہ بیٹھیں گے اور افغانستان کے مسئلے کا وہ اپنے طور پہ ایک حل ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس طریقے سے اس خطے کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جی، پاکستان اور افغانستان کے آپس میں جو مسائل ہیں یہ اصل میں افغانستان کے اندرونی مسائل کے حل پہ ان کا بہت زیادہ انحصار ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، آپ جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے، بلکہ آپ کا ساری جماعتیں آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، لیکن اگر آپ یہ بات واضح کریں کہ جماعت اسلامی کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے، وہ کیا، یعنی ہر ایک پارٹی کا اپنا ایک رائے ہوتی ہے، تو جماعت اسلامی کا اس حوالے سے اس مسئلے پہ کیا نقطہ نظر ہے؟ میں نے جو کچھ بیان کیا میں نے جماعت اسلامی ہی کا نقطہ نظر بیان کیا ہے۔ افغانستان کے مسئلے کے جو اطراف ہیں ان کے باہم اعتماد کی فضا بحال کرنا، اس طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہم اپنے حکومت سے یہ شاید صحیح ہے کہ وہ ایک طرف افغانوں کے ساتھ سرحدی اختیار کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے افغانوں کے اندر بدگمانی اور پیدا ہو جاتی ہیں اور بھارت کو اور ہندوستان کو موقع ہاتھ لگ جاتا ہے کہ وہ افغانستان کو ہمارے خلاف استعمال کرے، پھر ان سے شکوے اور شکایتیں بھی کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانوں کو آپس میں انٹرا افغان ڈائلاگ بین الافغانی مذاکرہ کی بہت ضرورت ہے اور یہ جماعت اسلامی کا موقف ہے۔ بہت اچھا سر، ایک سوال اور آپ کو زحمت دیں گے، وہ یہ ہے کہ ابھی ایک عرصے سے تقریباً 4 دہائیوں سے افغان ہمارے مہمان ہیں، مہاجرین کے ساتھ ہم نے ایک اچھا سلوک کیا،
ان کو جگہ دی کاروبار میں، ان کو اپنے گھروں میں، اپنی سرزمین میں، لیکن ابھی ان کو اس طریقے سے نکالنا کہ جو میرے خیال میں تو مناسب نہیں ہے. لیکن آپ خاص کر حکومتی اقدامات اور خصوصاً خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ جو اس حوالے سے کر رہی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل خیبر پختونخوا کی حکومت، بلکہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے اور پھر ان کے بحاف سے مشتاق غنی صاحب نے جو بیانات دیے ہیں وہ ان کی اپنی پارٹی پالیسی بھی نہیں ہے. افغان رہنما جب عمران خان سے ملے ہیں تو ان کا موقف کچھ اور سامنے آیا ہے اور انہوں نے اس بات سے منع کیا ہے کہ افغانوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جائے. اور ہم تو شروع سے اسی کے قائل ہیں کہ افغانستان میں امن ہوگا تو ایک بھی افغان مہاجر پاک سرزمین پہ نہیں رہے گا، لیکن جب تک افغانستان کا امن بحال نہیں ہو جاتا تب تک افغانوں کے ساتھ سختی کرنے سے گریز کیا جائے. اور یہ ہماری پالیسی بھی ہے اور اس میں ہم وفاقی حکومت سے بھی اور اپنی صوبائی حکومت سے بھی یہی گزارش کرتے رہیں کہ افغانستان میں امن کی بحالی پر بھرپور توجہ دی جائے اور اس کے بعد افغان مہاجرین کا مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے. اچھا، تو افغان میں یہ امن آئے گا یا امن بحال ہوگا، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی پاکستانی قوم جو ہے نا اس مسئلے کے مختلف اطراف جو ہیں ان کے آپس میں اتفاق کی نقطہ ڈھونڈے گئے اور ان کو ایک میز پہ بٹھانے کی کوشش کی ہے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملتے رہیں گے. نوازش آپ کی. ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ تھے پروفیسر ابراہیم صاحب جو کہ مرکزی رہنما جماعت اسلامی سے تعلق ہے ان کا. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ فریقین کے جو ابہامات ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں، ان کو دور کیا جائے. اور پھر انہوں نے جماعت اسلامی جو ایک سرکردہ جماعت ہے، مذہبی جماعت بھی ہیں، سیاست میں بھی وہ کافی حد تک آگے ہیں. جماعت اسلامی کا ایک نقطۂ نظر جو ان کا ایک رائے تھی اس کو بھی واضح کیا کہ جماعت اسلامی کی شروع سے یہی جو ہے نا، جماعت اسلامی کا یہی نقطۂ نظر رہا ہے، یہی پالیسی رہی ہے کہ جب تک افغانستان میں امن بحال نہیں ہوتا تب تک افغان مہاجرین کو کچھ نہ کہا جائے. اور ایک بہترین حل ہے یہ، میرے خیال میں یہ ایک بہترین حل ہے. کیونکہ اگر ہم ان لوگوں کو اس بد امنی میں دھکیل دیں، وہاں پہ جو تخریب کاریاں ہو رہی ہیں ان کے اثرات ان پہ ہوں گے اور پھر یہ وہاں سے ایک تاثر لے کے واپس آ کے ہمارے جو ہے نا وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے. اس لیے اگر اس ٹائم ہم ان کو اپنے پاس رکھیں، ان کو جگہ دیں، ان سے پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں، تو میرے خیال میں کل اگر افغانستان میں امن بحال ہوتا ہے تو یہی لوگ ہمارے سفیر بن کے جائیں گے افغانستان میں. یہ پھر چلتے افغانستان میں ہوں گے لیکن یہ زبان پاکستان کی بولیں گے، چلتے افغانستان میں ہوں گے لیکن یہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے. بصورت دیگر ہمیں پھر اگر ہم اس طرح کا سلوک کریں گے تو ہمیں کسی اچھی توقع کسی سے نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے اور یہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اچھا، ابھی آتے ہیں مہمان صاحب کی طرف. جی خضر صاحب، آپ وہ اپنی بات جو اسلامی سرحدات کے حوالے سے. دیکھیں، اسلام کے اندر اس طرح یعنی مسلمانوں کے اندر یہ تقسیم در تقسیم ہے، یہ فلانا اسلامی ملک ہے اور یہ فلانا اسلامی ملک ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. اسلام کے اندر جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، جیسے اقبال نے بھی کہا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کے کاشتکار. تو اسلام کا جو تصور ہے وہ ایک ہی مسلم ریاست، ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے. لیکن ٹھیک ہے، یہ مطلب بعد میں جو بھی ہم مصائب ٹوٹے یا جو بھی جس طرح کے مسائل بنے، ٹھیک ہے، اب حدیں اس طرح سرحدیں بن گئی ہیں اور ہم تقسیم ہو گئے ہیں، لیکن اس میں ہمارا دل تو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، دلوں کے اندر یہ سرحدیں نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم مسلمان آپس میں تقسیم ہو گئے ہیں، ہماری یہ جغرافیائی مجبوریاں بنی ہیں کہ ہم تقسیم ہو گئے ہیں. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ تقسیم ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات رکھیں، ہم دوسروں کے ساتھ تعلقات رکھیں، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کے دوسروں کے ساتھ ہم نے تعلق استوار کر لی ہیں. یہ تو اسلام نے کبھی، اور مجھے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ جس طرح کا معاملہ افغانستان اور پاکستان کا جو معاملہ ہے اور جس طرح کافر ملک ہم ان دونوں ملکوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں جی. میں نہیں سمجھتا کہ اسلامی تاریخ میں کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہو. دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ معاملہ تھا ہی نہیں، سارے مسلمان ایک ہی تھے. لیکن اس کے بعد مسلمانوں کی مختلف ریاستیں ہوئی ہیں،
مختلف ملک بنے ہیں جی جی اور مسلمان ایک دوسرے کے سامنے بھی آئے ہیں، یعنی آپ سیدھے لفظوں میں کہہ لیں کہ ایک دوسرے کا گریبان بھی پکڑا ہے، آپ ایسے کہہ لیں سری لفظوں میں کہہ لیں، مطلب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بڑے آپس میں بھائی بھائی اور بڑے آپس میں شیر و شکر تھے، یہ بات میں نہیں کہنا چاہ رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے آپس میں تعلقات خراب رہے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی کافر نے مسلمانوں کو مسلمان کے خلاف استعمال کیا ہو۔ اگر کوئی بندہ، یہ ساری باتیں ہماری لوگ سن رہے ہیں، اگر کسی کے پاس کوئی ایک مثال ہو کہ کسی کافر ملک نے مسلمان کو زیر کرنے کے لیے مسلمان کو استعمال کیا ہو تو اس کی مثال دینی چاہیے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو ایسے ہو سکتا ہے کبھی، حالانکہ یہ بھی بہت کم ہے کہ مسلمان نے مسلمان کو زیر کرنے کے لیے کافر کو استعمال کیا ہو، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ جی 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 مسلمان نے مسلمان کو زیر کرنے کے لیے کافر کو استعمال کیا ہوگا، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ کافر نے مسلمان کو زیر کرنے کے لیے مسلمان کو استعمال کیا ہو۔ اب ہمارے یہ جو افغانستان والا جو معاملہ ہے، کیا ہوا ہے، امریکہ نے ہمیں استعمال کیا ہے، یعنی پہلے آپ کا سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کو استعمال کیا؟ میں اب یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں، میں ظاہر ہے میں اپنی قدر سمجھتا ہوں کہ مجھے کتنی معلومات ہے، میں یہ میرے علم کے مطابق یہی ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، امریکہ نے ہمیں استعمال کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو افغان بھائی ہیں ان کے اندر بھی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے، ان مسائل کو حل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا آپ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، میرا اور آپس کا اختلاف ہو گیا، میں کسی تیسرے بندے کو غیر مسلم کو بلا لوں کہ ہمارا آپس میں آپ اتفاق کروا دیں، یہ نہیں ہے۔ جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ ایک میز پہ بیٹھ جائیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے مسائل جو غلط فہمیاں وہ آپس میں دور کریں، یہ تو نہیں ہے کہ آپ امریکہ کو بلا لیں، آ جائیں آگے ان کے ذرا بم برسائیں ان پہ، ان کی ہم نے ایسے کیا ہے۔ ہاں ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم ان کے خلاف استعمال ہوئے ہیں، ہمارے اڈے استعمال ہوئے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اتنی دفعہ باقاعدہ اعداد و شمار ہیں کہ اتنی دفعہ پاکستان 57,000 سے 57,000 اگر یہ ہے تو یہ بڑی شرمناک بات ہے، اور میں دوبارہ پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ اسلامی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، یہ بڑی شرمناک مثال۔ چلیں اب ایک منٹ بات کا دوسرا رخ یہ ہے جی کہ افغانستان بھی ہمارے خلاف استعمال ہوتا ہے، انصاف کی بات اگر کی جائے تو افغانستان بھی ہمارے خلاف استعمال ہوتا ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پھر میں وہی بات دہراؤں گا، میں پھر وہی بات دہرانا چاہوں گا کہ جب ہم اس طرح کرتے ہیں نا کہ ہمارا پاکستان اس کے خلاف استعمال ہوا اور افغانستان پاکستان کے خلاف استعمال ہوا، تو اس میں جو عوام ہیں، جو سادہ لوگ عوام ہیں، وہ میری اس بات سے وہ ناراض نہ ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سچے پاکستانی ہیں یا سچے افغانی ہیں اور وہ مسلمان ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک سچا پاکستانی مسلمان وہ سچے افغانستانی مسلمان کے خلاف استعمال ہو جائے۔ یہ جو استعمال والی جو میں باتیں کرتا ہوں، یہ بڑے لوگ استعمال ہوتے ہیں جن کے منہ میں کافر ہڈی دیتے ہیں، یہ ہڈی لے کے ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف سے ہوا ہے اور دونوں طرف سے ہمیں ان معاملات کو میرے خیال میں سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا یہ تو ہو گیا ہے، جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے مسائل کو حل کیا جائے، جو غلط فہمیاں ہیں انہیں ایک دوسرے کی غلط فہمیوں کو سمجھا جائے، پھر اس کو دور کیا جائے۔ خیر یہ تو جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ کہتے ہیں نا کہ جو رہ گیا وہ راستہ، جو مل گئی وہ منزل۔ ابھی ہم نے منزل کی طرف جانا ہے۔ منزل کی طرف جاتے ہوئے جس طرح ابھی ہماری حکومت نے کچھ پالیسیاں بنائی ہے، کچھ افغان حکومت بھی ہماری پالیسیوں کی وجہ سے یا اپنی انا کی وجہ سے یا اپنی جو ہے نا وہ کیا کہیں ہم اس کو، اپنے اغراض و مقاصد کے لیے جا کے غیروں سے مل گئے ہیں۔ جی ایسے میں مستقبل میں ہمارے پاکستان میں کیا یعنی آپ دیکھتے ہیں، رد و بدل دیکھتے ہیں، خاص کر تعلیمی شعبے میں جو ہم نے افغان طلبہ کو تنگ کیا، دینی مدارس سے ان کو نکال دیا، ایک زیادتی کی ہے ہم نے، کیونکہ یہی لوگ ہمارے سفیر بنتے اگر ہم ان کو نہ نہیں۔ یہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی اہم بات کی تھی کہ جو افغانستان کے اندر افغانستان کے جو لوگ ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ پاکستانی ہیں، حالانکہ میرے خیال میں ان کو افغانی کہہ دینا بھی یہ تھوڑی سی ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر کوئی چاہے تو ایک بات یہاں پہ میں ایڈ کر لوں نا، ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دینی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں نا، جی جی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بار مدرسے میں اس طرح اعلان ہوا کہ غیر ملکی جو ہے نا وہ الگ ہو جائیں، تو کچھ افغانی بھی الگ ہو گئے، تو دیگر لڑکے ہنسنے لگے
کہ یار یہ دیکھیں افغانی بھی خود کو غیر ملکی سمجھتے ہیں. یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ جو ملک میں ایک ایسا تاثر تھا کہ افغانی جو ہے نا وہ افغانی نہیں ہے بلکہ افغانی پاکستانی ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ میں وہی بات یعنی اس بات کی تصدیق ہے کہ ہمارے جو آپس میں یعنی جو ہماری عوام ہے یا اکثریتی جو طبقہ ہے وہ دو ہی، وہ سمجھتے نہیں کہ ہم دو ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی ہیں. اور یہ اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ انہوں نے ان کا مذاق بنا لیا کہ یہ بھی اپنے آپ کو غیر ملکی سمجھتے ہیں. اچھا پروفیسر ڈاکٹر جو ہے نا مسعود الرحمان خٹک صاحب ابھی لائن پہ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جناب آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر مسعود خٹک صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ ایک تو یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں، دوسرا آپ ایسے علاقے سے آپ کا تعلق ہے جہاں پہ ہمارے افغانستان کے بھائی بہت زیادہ ہیں. تو ایک تو آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں کافی سارے، اور دوسرا معاشرتی جو زندگی کے دیگر امور ہیں اس میں بھی افغان بھائیوں کے ساتھ آپ کا ظاہر بات ہے بہت زیادہ وہ سامنا آپ نے کیا ہوگا، ان سے آپ نے میل ملاپ کیا ہوگا. تو آپ نے ان افغان بھائیوں کو کیسا پایا ہے پاکستانی معاشرے میں؟ دیکھیں میرا تقریباً 3-4 سال سے میرے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے. ہمارے جو افغان اسٹوڈنٹس ہیں جی جی بہت پیار کرنے والے، بہت آپ کے ساتھ میل جول رکھنے والے اور بہت زیادہ رسپیکٹ کرنے والے بچے ہیں یہ. جی سر. لیکن ایز اے ہول ہمارے پاس میرے گاؤں میں کافی سالوں سے تقریباً 9/11 کے بعد کافی افغانی ہمارے پاس آگے وہاں پہ سیٹل ہیں. جی جی. اور وہ بھی پشتون ہیں، ہم بھی پشتون ہیں، تو ہم مل کے ہی رہتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. جی. جہاں تک پرابلم ہے نا آج کل جو جس طرح سے ہمیں سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر دیکھنے کو ملتا ہے جی جی کہ کافی زیادہ ریزنمنٹ ہوتی ہے بچوں میں بھی، اور ہمارے بھی ینگ بچے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ہم کہ ہوتا ہے کوئی پرابلم ہوتا ہے اسٹیٹ لیول پہ تو اس کو ہم لوگ پرسنل لیول پہ لے آتے ہیں جی جی. اور بیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسپیشلی افغان جو ہمارے یہاں پہ ریفیوجیز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں اس چیز کو، اس تاثر کو یہاں پہ ختم کرنا ہے. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اینٹی پاکستانزم جو ہے نا وہ وہاں پہ بڑھتا جا رہا ہے افغانستان میں. اکا دکا جو کیسز ہوتے ہیں یا چند لوگوں کی وجہ سے ہم تمام جو افغان جو ہیں ان کو اپنا دشمن نہیں بنا سکتے. ان کے ساتھ ہمارا صدیوں سے تعلق ہے اور صدیوں سے ہمارا ان کے ساتھ رشتہ ہے. جی اور بڑا پیار کا گہرا رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو، اس تاثر کو ہمیں ختم کرنا چاہیے اور یکجہتی ہے جو آپس میں جو پیار ہے، محبت ہے ہمارا مسلمان ہونے، اس کو بحال کرنا چاہیے. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی جس طرح ہمارا ایک مذہبی تعلق ہے، ثقافتی تعلق ہے، لسانی تعلق ہے، افغانستان کے ساتھ ہمارے رشتہ داریاں بھی ہوئی ہے، وہاں سے لوگوں نے شادیاں کی ہے، ہمارے لوگوں نے وہاں سے کی ہے، ان کے لوگوں نے یہاں سے کی ہے. تو ابھی جب یہ حکومت ایسے اقدامات اٹھائے گی تو کیا اس میں خاندان جو ہے نا نہیں ٹوٹتے، یا جو ہے نا ایک اخوت جو ایک بندھن جو ہمارا بندھ گیا تھا وہ نہیں ٹوٹتا؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. جو اسٹیٹ لیول پہ جو پرابلم چل رہی ہے اس کی وجہ سے جو رجسٹرڈ ہمارے پاس افغان میں وہ تقریباً 2.7 ملین کے قریب ہیں، جو لیکن اس سے کہیں زیادہ ایسے ہیں جو کہ ان رجسٹرڈ ہیں، اور وہ تقریباً میرے خیال سے 40-50 لاکھ سے اوپر چلی گئی ہے ان کی پاپولیشن. وہ سارے سفر کریں گے کیونکہ اسٹیٹ لیول کی جو پالیسیز ہیں وہ چند انڈیویجول بناتے ہیں، جس کی وجہ سے جو لاکھوں کی عوام ہے وہ سفر کرتی ہے. اور ہمارا جو بانڈ ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہماری جو کافی ساری فیملی آدھی ادھر رہتی ہیں، آدھی اس بارڈر پہ رہتی ہیں دوسری طرف، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ساری فیملی سفر کریں گی. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں اس جو جن واقعات سے، چھوٹے موٹے واقعات سے ہمیں اپنے آپ کو ہاسٹیج نہیں بنانا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات کو اپنے پس پردہ رکھ کر، سائڈ پر رکھ کر، ہم اپنی جو آپس میں پیار محبت ہے اسے برقرار رکھیں اور کوشش کریں کہ جن پوائنٹس پہ جن کی وجہ سے ہمارے پرابلمز اور ایشوز بن رہے ہیں ان کو ریزالو کیا جائے، ان کو سیٹل کیا جائے، ان کو ڈسکس کیا جائے. اور میرا خیال ہے بات چیت کے ذریعے ہی یہ سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں، نہ کہ کنفرنٹیشن یا پھر اس کو جو ہے نا ہم لوگ لڑ جگڑ کے اس کو معاملے کو حل کریں سارے. تو میرا خیال ہے اس بارڈر جی پروفیسر صاحب ایک بات اور ہے کہ آپ نے کہا کہ ان مسائل کو اتنا نہیں اٹھانا چاہیے جس طرح ہمارے معاشرے میں خاص کر سوشل میڈیا پہ اس ایشو کو کافی اٹھایا گیا. اس میں اگر دیکھا جائے تو آپ
اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہمارے جو میڈیا جو چینلز ہیں یا جو میڈیا کے لیول پہ اس مسئلے کو اٹھایا گیا، مثلا چند دن پہلے ہمارے ایک میجر صاحب شہید ہو گئے طورخم بارڈر پہ، تو میڈیا نے اس کو کافی اٹھایا، جس سے بھی کافی ساری غلط فہمیاں پیدا ہو گئی۔ اس سے پہلے یعنی اگر میڈیا چاہتا تو جو ہم نے 40 سال ان کو جگہ دی، ان کے ساتھ پیار محبت کا ایک رشتہ قائم کیا، میرے خیال میں اس کے بجائے اگر وہ اس 40 سالوں کو اٹھاتا یا اچھائیوں کو اٹھاتا تو اس سے قربت حاصل ہو جاتی، ایک قربت بڑھ جاتی۔ لیکن میڈیا جب اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اٹھائے گا تو اس میں آپ میڈیا کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ میں جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ چھوٹی بات نہیں تھی، ہماری فوج کا ایک میجر شہید ہوتا ہے تو وہ چھوٹی بات نہیں ہے، بالکل یہ بہت بڑی بات تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ یہ ایک واقعہ تھا، اور اس واقعے کی حد تک میرے خیال سے اگر اٹھایا جاتا کہ پرابلم ہوئی ہے، کنفرنٹیشن ہوئی ہے، ہماری طرف بھی شہید ہوئے ہیں، ان کی طرف بھی بندے شہید ہوئے ہیں، ایک آدھ جو ہیں زخمی بھی ہوئے ان کی چیک پوسٹیں بھی تباہ ہوئیں، یہاں تک اس کی رپورٹنگ ٹھیک تھی۔ لیکن جب ہم آ جاتے ہیں نا اس پہ کہ تمام افغان مہاجرین جو ہیں ان کو نکال دو، ان کو بالکل یہاں سے فارغ کر دو اور وہ ہمارے دشمن ہیں، نہیں، یہ بات نہیں، اس طریقے سے قومیں آگے نہیں بڑھتی۔ میرا خیال ہے یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس طرح کے بارڈر کے اوپر کشیدگی جو ہے وہ آئے دن کا کھیل ہے، وہ تو چلتا رہتا ہے سلسلہ سارا۔ اس کی وجہ سے وہ ملک آپس میں دشمن نہیں بن جاتے، اور جن کو آپ نے اتنے عرصے سے رکھا ہوا ہے یہاں پہ، اتنی پیار سے، اتنی محبت سے، ان سب کو اس طرح سے اچانک جو ہے آپ اگر میڈیا کی وجہ سے یا کسی اور پالیسی کی وجہ سے ان کو نکال دیں تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ میرا خیال ہے ان کی ریپیٹریشن ہو، کوئی اس میں شک نہیں ہے، وہ اپنے گھر کو جائیں گے، لیکن وہاں کے حالات جب بہتر ہو جائیں گے تو ان کو پراپر ایک طریقے سے بھیجا جائے تاکہ وہ بھی سفر نہ کریں اور جو ہے کہ باقی جو ہے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بھی سفر نہ کریں۔ تو میرا خیال ہے میڈیا کو تھوڑی سی رسپانسبلٹی دکھانی چاہیے، دونوں طرف کا میڈیا، افغان میڈیا بھی اور پاکستان میڈیا بھی، ان دونوں کو ذرا میرا خیال ہے کہ اینٹی جو ایک ایلیمنٹس ہیں نا ان دونوں کے اندر، ان کو میرا خیال ہے کہ اب دور کر کے ہمیں اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ جو سب سے بڑا میں فیکٹر جسے کہوں گا نا اس وقت ہمارے اور افغانستان کے درمیان جو سب سے بڑی 2-3 چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہمیں سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے سب سے پہلے، وہ کیا کہ ہمارے آپس میں مسئلے مسائل کے ہیں۔ جی یہ کون سی چیزیں ہیں سر، آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 9/11 کے بعد جو سچویشن افغانستان میں ہوئی ہے، ہمیں میرا خیال ہے اس کا اندازہ لگانا چاہیے۔ انڈیا کا افغانستان میں آنا، انڈیا افغانستان میں 2 وجہ سے آیا ہے، ایک تو اس کے اکنامک انٹرسٹ ہیں سینٹرل ایشیا میں اور افغانستان میں، اور دوسرا اس کا جو مین انٹرسٹ تھا وہ تھا پاکستان۔ اور پاکستان کے جو ہمارے جو ایریاز ہیں، بلوچستان کے جو لگتا ہے بارڈر افغانستان کو اور فاٹا کے اندر، ان چیزوں کو انہوں نے آ کے وہاں پہ پرابلم ہمارے لیے کریٹ کرنی شروع کی، جس کے اوپر امریکن سیکرٹری آف ڈیفینس چیک ہیگل کی بھی کافی ساری انہوں نے بھی بات کی۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات چیت کی کہ انڈیا کا جو افغانستان میں کردار ہے وہ تھوڑا سا میرے خیال سے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے ہمیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ، تاکہ پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں، پاکستان کے جو تحفظات ہیں، ان کو ایڈریس کیا جا سکے۔ دوسرا، افغانستان کی طرف سے جو ان کو پرابلم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مثبت کردار ادا کرے نیگوسیشن کی طرف، افغان طالبان کو لیتا ہے نیگوسیشن کے لیے۔ میرا خیال ہے پاکستان نے بہت مثبت کردار ادا کیا ہے، ہم نے 26 جو طالبان کے لیڈرز تھے ان کو بھی رہا کیا، اور بھی ملا برادر وغیرہ جیسے ہیں بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کو رہا کیا، تاکہ ایک یہ ریکنسیلیشن اور جو نیگوسیشن کا عمل ہے اس کو جاری رکھا جا سکے۔ لیکن اس طرف سے ہمیں کوئی خاص سیریسنس نظر نہیں آئی۔ اس کی کافی ساری ریزنز ہیں، لیکن مین جو بڑی ریزن ہے ان کی وہ یہ ہے کہ جو افغان گورنمنٹ کے اندر جو فشرز ہیں، جو پرابلمز ہیں، عبداللہ ایک طرف کھڑے ہیں، دوسری طرف جو ہیں وہ غنی صاحب ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہیں، تو وہ ان کے اندر بھی کافی سارے فشرز ہیں جو کہ نہیں، کافی سارے ایلیمنٹس ہیں جو نہیں چاہتے کہ پشتون ڈومینیٹڈ یا افغان طالبان جو کہ مینلی پشتون ہیں ان کے ساتھ کوئی بات چیت کا عمل آگے کیا جائے، کیونکہ اگر بات چیت ہوگی تو ڈیفینیٹلی ان کو آپ کو گورنمنٹ میں بھی حصہ دینا پڑے گا، فارن آفس میں بھی دینا پڑے گا، اور ڈیفینس میں بھی دینا پڑے گا۔ اگر یہ انٹرنل فیکٹرز کو جب تک ریموو نہیں کیا جائے گا، جب تک انڈیا کے کردار کو وہاں پہ ڈیفائن نہیں کیا جائے گا کہ کیا کردار ہے ان کا، اور اس کے علاوہ جب تک
पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान के बारे में जो जिस किस्म की उनके मिसट्रस्ट हैं उनको दूर नहीं किया जाएगा। ये जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी मेरा ख्याल है अफगानिस्तान में अमन बहुत मुश्किल है। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिश, आपने शिरकत की, नवाजिश, थैंक यू। नाजरीन, प्रोफेसर मसूद रहमान खटक साहब, उन्होंने भी यही तजवीज़ दी जो प्रोफेसर इब्राहीम साहब ने दी थी। नाजरीन, हमारी बात चल रही थी पाक अफ़गान ताल्लुक़ात के हवाले से, और जो इसमें दरारें आई नहीं है, अल्लाह करे ये ख़त्म हो जाए, लेकिन जो लोग बाज़ ऐसे अनासर हैं जो इसमें कुछ ऐसे सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में अगर मीडिया को देखें, सोशल मीडिया को देखें, या फिर मुआशरे में चलते फिरते लोगों के तबसरे सुने, आजकल हर कोई तबसरा जो है ना वो कर रहा है, तज्ज़िया अपना अपना पेश करता है, लेकिन अक्सर लोगों की ज़ुबान पे ये बात है कि अफ़गानिस्तान ने इंडिया को बुलाया अफ़गानिस्तान में, और फिर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से इंडिया हमारे पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। अफ़गानिस्तान ने इंडिया को अफ़गानिस्तान में बुलाया और उसको वहाँ पे यानी सफ़ारत ख़ाने, बाज़ कहते हैं काबुल में 12 सफ़ारत ख़ाने हैं, कौंसल ख़ाने हैं, ये हैं वो हैं, और अफ़गानिस्तान इंडिया को हमारे ख़िलाफ़ जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा है, या उसने अपनी सरज़मीन दी है। तो ये एक नुक्ता है। यहाँ पे सवाल जहन में ये आता है कि ठीक है, भारत आ गया, इंडिया आ गया अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करके वो कभी बलूचिस्तान में तख़रीब कारी कर रहा है, कभी तोरखम में कर रहा है, कभी क्या, लेकिन ये इंडिया क्यों आया? इसको आने का मौका किसने दिया? अफ़गानिस्तान ने दिया, ये हमने दिया? ये एक बात समझने की जो है ना वो काबिल है, और इसी पे हम बात करते हैं अभी खज़ीर साहब से। खज़ीर साहब, इसमें आप क्या समझते हैं कि सबसे पहले तो हमारा एक शुबा है, हमारे जहन में एक सवाल है, और इस सवाल के आगे फिर एक अगला सवाल है, इंडिया आ गया, ठीक है, वो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये क्यों आया? इसको आने का मौका। इससे पहले मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ, मैंने थोड़ा सा इधर उधर देखा है, मुझे हैरानी हुई कि अगर जोग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो इंडिया और अफ़गानिस्तान का आपस में ताल्लुक ही कोई नहीं है। इंडिया की किसी भी सरहद को अफ़गानिस्तान नहीं लगता, और अफ़गानिस्तान की किसी भी सरहद को इंडिया नहीं लगता, और लेकिन इसके बावजूद वो इंडिया जो है, जो हमारी सरहद, मतलब हमारी सरहदें एक है, इंडिया और पाकिस्तान की सरहदें एक है, वो एक तीसरी जगह पे जाके, जिसके साथ उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वहां से जाके वो उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं हमारे, यानी या इसकी फिर दो सूरतें हो सकती हैं, या तो ये है कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में एक तो इसकी ये सूरत बन सकती है कि इंडिया, जब आपने कहा कि अफ़गानिस्तान और इंडिया की सरहद नहीं लगती, तो फिर इसका मतलब है कि इंडिया हमारे से होके अफ़गानिस्तान में जाता है और फिर वहाँ से हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, या फिर वो ईरान से होके आता है अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान, ये दूसरी बात यह, और ये मारूफ बात है, इसमें मतलब हमको इंकिशाफ नहीं कर रहे कि इंडिया जो है वो ईरान में जाता है, ईरान से वो अफ़गानिस्तान में आता है, अफ़गानिस्तान से फिर वो पाकिस्तान के अंदर आके। असल में पता क्या है, इंडिया का हदफ अफ़गानिस्तान नहीं है, इंडिया का हदफ है पाकिस्तान। तो ये कहना बैद होगा कि इंडिया पहले पाकिस्तान में आता है, फिर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में जाता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से उसको क्या लेना देना, पहाड़ों से उसने क्या लेना जाके, उसका असल हदफ है पाकिस्तान जोहरी ताकत है। और दूसरी बात यह है कि वो उसको कहते हैं ना, जिस तरह एक दूसरे, इनका शरीका है एक दूसरे के साथ, तो वो असल में अफ़गानिस्तान में, जब पाकिस्तान में बराह रास्त उसको तखरीबकारी का मौका नहीं मिलता, तो वो अफ़गानिस्तान में जाता है, और अफ़गानिस्तान की चूँकि सरहद उसके साथ नहीं मिलती, फिर वो ये ताजिकी मुल्क जो हैं, इस तरह के जो रूस की रियासतें हैं, उनमें से किसी से होके जाता है या ईरान से होके जाता है। लेकिन बाहर सूरत वो असल बात फिर वही रह जाती है कि ये इतना ज़्यादा हौसला इंडिया को कैसे मिला है, ये मेरा सवाल भी है। असल में आपके घर में दखल अंदाजी कोई उसी वक्त करेगा जब आप उसकी हौसला अफजाई करेंगे, जब आपके घर के मामला घर में रह जाएंगे, आप अपने आप को, मतलब चाहे घर में आपका जो मर्जी मामला है, आप इसको घर तक रखेंगे, कोई तीसरा बंदा आके आप मजे ले नहीं सकता। ये मजे लेने वाली बात होती है ना, जब आप शोर करेंगे, वो लोगों को बताएंगे कि हमारे इस तरह के मामला है, तीसरा राह जाता हुआ भी कहेगा चलो थोड़ा सा इधर नजारा देख ले। घर में उसके चाहे जैसे मर्जी हालात हों। अब इंडिया के जो हालात हैं वो सारी दुनिया जानती है कि इंडिया के कैसे हालात हैं, अवाम के कैसे हालात हैं, हुकूमत के कैसे हालात हैं, लेकिन वो तीसरी जगह पे आगे पंगेबाजी करना वो जरूर समझता है। उसकी वजह यह है कि हमने उसको मौका दिया हुआ है। तो अब यानी ये मौका हमने दिया, अफगानिस्तान ने नहीं दिया।
نہیں میں یہ نہیں میں کہوں گا، اصل بات یہ ہے کہ یہ غلطی ہم دونوں برادر ملکوں کی ہے، یعنی پاک افغانستان کی دونوں کی. اصل میں پتہ کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان نے یہ کر دیا تو یعنی افغانی یہ کہتا ہے کہ یار پاکستان نے یہ کرتا ہے تو میں کیوں نہ کروں، پاکستان یہ کہتا ہے یار افغانستان نے یہ کیا تو میں کیا کروں. یار دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم دونوں مسلمان ہیں، ہم دونوں بھائی ہیں، تیسرا کافر ہے. آپ جیسا بھی ہے آپ ایک دوسرے کا سر پھاڑیں جو مرضی کریں، لیکن تیسرے بندے کو موقع تو نہ دیں. تیسرا بندہ آپ کو میرا سوال وہی ہے کہ یہ تیسرے بندے کو موقع کس نے دیا ہے؟ تیسرے بندے کا موقع میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے دیا جا رہا ہے، دونوں طرف سے دیا جا رہا ہے. میری بات سنیں، اگر پاکستان نے کوئی غلطی کی ہے تو افغانستان کو یہ سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی اس نے ہمارے ساتھ کر دی، لیکن مجھے برداشت کرنا چاہیے. میرا بھائی ہے، اس کی ظلم زیادتی مجھے برداشت کرنا چاہیے، کسی تیسرے کو اس میں در اندازی کا موقع نہیں ملنا چاہیے، اور بالکل یہی رویہ پاکستان کو کرنا چاہیے. لیکن افسوسناک صورتحال ہے ابھی، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے طالب علم ہیں، بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں جو طالب علم یہاں پاکستان کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے، تعلیمی اداروں میں تھے، ان کو نکال دیا گیا ہے. اچھا ایک تو نکال دیا گیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے بڑی بات یہ ہے، یہ شرمناک بات یہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں جب مجھے پتا چلا تو میرے لیے تو یہ کسی ایٹم بم سے کم نہیں تھی یہ خبر کہ ان سب کو انڈیا نے رکھ لیا ہے. پاکستان سے نکالے گئے افغانی، ہاں پاکستان سے کہتے ہیں کہ طالب علموں کو نکال دیا گیا ہے افغانستان میں کہ جاؤ آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو انڈیا نے کیچ کر لیا، ان کا اہلاً و سہلاً و مرحبا، خوش آمدید آپ آ جائیں. انہوں نے کہا یہ ہمارے یہاں دینی ادارے ہیں، سارا کچھ ہے، آپ جہاں آ کے جیسے مرضی دینی طلبہ کو بلا لیا. اور اس میں نقطہ وہی ہے جو آپ کہہ رہے تھے نا، ایک سفیر وہ ہیں جو حکومتی سفیر ہوتے ہیں جو دارالحکومتوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک وہ سفیر ہیں جو چلتے پھرتے آپ کے وہ مطلب آفیشلی وہ سفیر نہیں ہوتے لیکن وہ چلتے پھرتے سفیر ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ آفیشلی سفیروں سے زیادہ کام کرتے ہیں. تو انڈیا کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جس طرح افغان حکومت جو ہے یا افغان کی جو عوام ہے، افغان عوام جو ہے اس کی پاکستان کی ہمدردیوں کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات تھے، وہاں ان کا تعلیم و تعلم کا سلسلہ تھا، جی فلاں میرا شیخ ہے، فلاں میرا شاگرد ہے، فلاں کے ساتھ میرے یہ تعلقات ہیں. ہاں انہوں نے کہا یہی ہم اپنے ساتھ استوار کر لیتے ہیں. وہی کھیل جو پاکستان نہیں کھیل سکا یا اس نے غلطی کی ہے، ہم اس کو مطلب یعنی ہم نے بال کو لے کے خود انڈیا کی جولی میں ڈال دیا. سیدھی بات ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. اچھا تو ابھی جو مزید ابھی جو آ رہے ہیں، کیا اس طرح ممکن ہے کہ ہم میری بات ایک بات چونکہ آگے بڑھتی جاتی ہے، میں ایک بات کرنا چاہوں گا. پروفیسر مسعود الرحمان خٹک صاحب نے جو بات کی تھی نا، اور آپ نے بھی بات کی کہ یہ جو ہمارے درمیان اور افغانستان کے درمیان یعنی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر ہے اس پہ ہمارے کچھ فوجی جوان جو ہیں ان کو شہید کیا گیا. یہ بہت بڑا سانحہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں ہم مطلب ہم سب کے لیے یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کی شہادت قبول فرمائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نشانہ نہیں چونکنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے جب آپ کا نشانہ چونک جائے گا تو آپ مسئلے کو ختم نہیں کر سکتے. اب مسئلہ یہ ہے، ہوتا یوں ہے کہ جب پاکستان میں کوئی تخریب کاری ہوتی ہے تو ہم کچھ نادان قسم کے لوگ ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ افغانستان کر رہے ہیں یا یہ طالبان کر رہے ہیں یا یہ فلانے کر رہے ہیں. اور بالکل اسی طرح جب اس کو کیا کہتے ہیں یعنی افغانستان کے اندر بھی کچھ ہوتا ہے، افغانستان کی حکومت سے بھی ہوتا ہے، تو ہم سیدھا یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں افغانستان ہے ہمارے ساتھ. یہاں پہ مزے کی بات، میں ایک آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. کل کابل یونیورسٹی میں کچھ طالبان نے اٹیک کیا ہے، اندر گھسے ہیں، شاید آپ کو پتہ چلا ہو کل کو. اچھا تو آج میں اس کی خبر پڑھ رہا تھا. بعض اسی طرح کے لوگ جس طرح ان کو نادان کہتے ہیں، میں بھی ان کو نادان ہی سمجھتا ہوں، انہوں نے بھی یہی الزام لگایا کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے، یہ جو گیم کھیلا گیا ہے، اس گیم اور اس کھیل کے پیچھے پاکستان کا ہے. میری بات یہ دیکھیں نا، میری بات ہوئی، میری بات سنیں. ہم یہ کیوں نہیں کہتے یار کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کو مارنے والی CIA ہو سکتی ہے، اس کو مارنے والی امریکی فوج ہو سکتی ہے، اس کو مارنے والی راہ ہو سکتی ہے. ہم یہ کیوں نہیں کہتے؟ ہمارا جو پشاور کے اندر حملہ کیا گیا ہے، معصوم بچوں کو جو شہید کیا گیا تھا، وہ راہ کیوں نہیں ہو سکتی اس میں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی تھے؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر اس میں ہمارا کوئی نادان مسلمان بھی استعمال ہوا ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ مسلمان نے کیا ہے. حالات کا تقاضا یہ ہم یہ کہیں کہ یہ راہ نے کیا ہے.
یہ CIA نے کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے خلاف اس طرح نہیں کر سکتا. اگر وہ استعمال ہوتا ہے, اگر مسلمان استعمال بھی ہوتا, ہم اس بات کو رد نہیں کرتے, ہم یہاں بیٹھے کے ایسے کہہ دیں کہ بھئی کوئی مسلمان اس میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ پیچھے کوئی اور ہے. ہمیں ان کا ہاتھ توڑنا چاہیے, جو ہاتھ مسلمان کی طرف بڑھ کے, جو امداد مسلمان کی طرف بڑھ کے اس کو مسلمان کے خلاف استعمال کرتی, اس ہاتھ کو توڑنا چاہیے. جب ہم اس طرح کہتے ہیں اس میں اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اندر کچھ دہشت گرد بھی ہیں جو ملک میں تخریب کاری پھیلا رہے ہیں اور فلان جگہ پہ کچھ مسلمان بھی ہیں, تو وہ ہمارے مسلمانوں کا آپس میں تصادم ہو جاتا ہے. یہ بڑی بات ہے. آپ دیکھیں اصل میں نا اس میں جہاد جو ہے وہ اسلام کا ایک بنیادی چیز ہے, اس پہ حرف آتا ہے, لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں. حالانکہ جہاد جو ہے اس پہ, اب میں نے یہ دیکھا ہے, اب یہ میڈیا کا پروپیگنڈا, یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جہاد کو لوگ برا سمجھنا شروع ہو گیا. اس کی وجہ یہ کیا ہے, ہم نے یہ کر دیا ہوا ہے کہ مسلمان جو ہیں یا مجاہدین جو ہیں وہ اس طرح تخریب کاریاں کرتے ہیں, مسجدوں کو اڑاتے ہیں, مدرسوں کو اڑاتے ہیں. حالانکہ یہ ایسے نہیں ہے, یہ ہم غلط طرف جا رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں ہم ان کے ہاتھ توڑیں. ہم اگر خدا نخواستہ, حکمت کا تقاضا یہ ہے, خدا نخواستہ اگر کوئی مسلمان بھی ایسا کام کرتا ہے تو ہمیں اس کی جڑ تک پہنچتے ہوئے را کو یا CIA کو یا موساد کو نکالنا چاہیے اور یہ واضح کرنا چاہیے کہ نہیں یہ میرا مسلمان بھائی ایسے نہیں کر سکتا, یہ اصل میں ان گدوں کا کام تھا جنہوں نے کیا ہے. ہمیں یہ کہنا چاہیے. سیدھی سی بات ہے, میں ان کو گدے کہتا ہوں. مجھے یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے, میرا دل, آپ صحیح بات ہے, میں یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے, میری بات سنیں, آپ مسلمان کو مسلمان کے خلاف کیوں کھڑا کر دیتے ہیں؟ تیسری جگہ پہ آ کے آپ کچھ شرارت کر دیتے ہیں, پیچھے سے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, مسلمان آپس میں گتھا ہو جاتے ہیں. یہ بڑی پریشانی والی بات ہے, میں اس لیے ذرا سخت باتیں بول گیا. چلیں یہ تو ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں انڈیا روز اول سے وہ تو ہم اس کی آنکھ میں کھٹک رہے ہیں, یا پھر اس کے آنکھ میں جو ہے نا کانٹا بن کے چبھ رہے ہیں, پتہ نہیں اس کو ہم برداشت نہیں ہے, وہ تو روز اول سے. لیکن افغانستان کو اگر دیکھا جائے تو افغانستان کے ساتھ بھی تو انڈیا کا کوئی لین دین نہیں ہے, کیونکہ جس طرح میں نے پروفیسر صاحب سے بھی عرض کیا, ڈاکٹر صاحب سے بھی عرض کیا کہ ہمارا افغانستان کے ساتھ ایک تعلق ہے, اور وہ تعلق صرف ایک ناحیے ایک طرف سے نہیں ہے. ہمارا تعلق اگر آپ دیکھیں مذہبی تعلق ہے, ثقافتی تعلق ہے, اور اسلامی, یعنی آپ اس کو آپ کہیں کہ دوسرا لسانی تعلق ہے, رشتہ داریوں کا تعلق. لیکن انڈیا کا افغانستان کے ساتھ آپ تعلق کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہے کوئی؟ نہ تو دیکھیں آپ وہ ہندو, نہ کوئی مذہبی تعلق ہے, نہ کوئی بارڈر کا تعلق ہے, نہ کوئی ان کی آپس میں اس طرح کی کوئی آپ کہہ لیں کہ جو معاشرتی تعلقات ہیں, کوئی تعلقات نہیں ہے. ان کا تعلق صرف دشمنی کا تعلق ہے. وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے اور سارا کچھ ہے, وہ چونکہ اس کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے تو وہ ذرا اس کا صف اول کا دشمن ہے, وہ اس کو صف اول میں رکھتے ہیں. تو یہ چیز ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ بات اصل میں یہی ہے کہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ جب ہم آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس کو کیا کہتے ہیں تعلقات ذرا خراب ہوتے ہیں تو کافر ملک جو ہیں وہ ان کا استعمال کر لیتے ہیں, غلط استعمال کر لیتے ہیں. اصل میں نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسلام کی تعلیمات سے جو دوری ہے, اسلامی تعلیمات سے آپ کہہ لیں کہ جب تک ہم اسلامی تعلیمات پہ فخر کرتے رہے ہیں, جہاد ہمارا ترہ امتیاز رہا ہے, کسی کافر کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکے. میری بات سنیں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کی ابتدا کی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے. کوئی آپ کے پاس ایٹم بم نہیں تھا, کوئی آپ کے پاس فوج نہیں تھی, کوئی آپ کے پاس کوئی ایجنسیاں نہیں تھی. اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی؟ غاروں میں چھپتے چھپاتے, وہی جو اپنے چچا تھے, اپنے جو رشتہ دار تھے, انہوں نے بھی چھوڑ دیا, سارا کچھ کر دیا, اور غاروں میں چھپتے چھپاتے مدینہ منورہ کے اندر گئے. مدینہ منورہ کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی حالات تھے وہ آپ جانتے ہیں. لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے کیا کہ اپنے صحابہ کرام کو کسی کیسو کسرا کے حوالے کر دیا کہ یار ابھی ہم کمزور ہیں, تو حکمت کا تقاضا یہ ہے, مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں استعمال ہو جائیں؟ یہی کچھ ہم نے کیا ہے. یہ جو امریکہ کے ذریعے ہم استعمال ہوئے, ہمارے ذہن میں یہی تھا, جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے یہی کہا کہ بھائی نہیں دیں گے تو ہمیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے. یار پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے نا, یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی ہیں. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ ڈٹ کے مقابلہ کریں, آپ اپنے بھائی کا ساتھ دیں. جب آپ کافر کے سامنے بچ گئے تو پھر آپ کو وہ جیسے مرضی استعمال کر لے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں ان کو اپنی جو اخلاقی اقدار ہیں, جو اسلامی تعلیمات ہیں,
ان بنیادی تعلیمات کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا یہاں پہ آپ نے ایک بات کہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ایسا کیا، لیکن یہاں پہ میں بھی ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر رہا ہوں، شاید اس سے آگے ہماری بات اچھی طرح جو ہے نا وہ ناظرین کو سمجھ آ جائے. جی ناظرین، مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی تھا کہ مدینہ میں منافقین ہیں، جی جی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ فلاں، یہاں تک کہ اشخاص کا بھی پتہ تھا کہ فلاں فلاں شخص منافق ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف نے ایکشن نہیں لیا. اگر دیکھا جائے جی جی صحابہ نے بار بار عرض بھی کیا، ہاں بلکہ کہا بھی صحابہ کرام نے یا کہا آپ کو پتہ بھی ہے کہ فلاں شخص منافق ہے، فلاں شخص ہمارے خلاف یہودیوں کا ساتھ دے رہا ہے، قریش کا ساتھ دے رہا ہے، دیگر قبائل کا ساتھ دے رہا ہے، تو آپ اس کے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنا نفاق ظاہر نہیں کیا. مجھے تو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا تھا کہ لوگ کہیں گے ان محمدن یقتل اصحابہ، اللہ کے رسول نے اس کو اپنے صحابہ میں شامل کیا ہے. وجہ یہ ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی ایک تاثر دیا ہے باہر اللہ کو. کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ یہ کہہ رہے ہیں جس کو استدلال کہتے ہیں، استدلال یہ تھا کہ ان لوگوں کا مجھے پتہ ہے یہ منافق ہیں، یہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کافر ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو ظاہر مسلمان کرتے ہیں. اگر میں ان کو قتل کر دوں گا، لوگ دیکھنے والے لوگ، دنیا یہ کہے گی کہ ان محمدن یقتل اصحابہ. یہاں سے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. عارف صاحب، محمد عارف صاحب مذہبی سکالر ہیں، وہ ہمارے ساتھ فون کال پہ لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عارف صافی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی شکریہ. عارف صاحب، ایک سوال جو میں آپ سے پہلے پروفیسر مسعود الرحمان خٹک صاحب سے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ سے بھی میں ایک سوال یہی دہرانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اسی سوال کے اندر جو شبہات ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ آپ کا تعلق تعلیم و تعلم کے جو ہے نا شعبے سے ہے، دینی مدارس کے ساتھ بھی آپ کی وابستگی ہے، تو دینی مدارس میں بہت سارے ہمارے افغان طلباء تھے، دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ وہ کم ہو گئے. اسی طرح ہمارے کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں بھی اس طرح افغان سٹوڈنٹس ہیں. ان کے ساتھ آپ کا رہن سہن، ان کے ساتھ آپ کا معاملات اور ان کے ساتھ آپ کی زندگی کے بہت سارے لمحات گزرے ہوں گے، ان کے بارے میں آپ اپنے تاثرات ذرا ناظرین کے سامنے بیان کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی بات اس موضوع کی شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو طلبہ ہوتے ہیں وہ کسی بھی ملک کے سفیر ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، اور جس ملک میں طلبہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تعلیم کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر ان سے جو سلوک کیا جاتا ہے یا وہاں پر جو حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں یا وہاں پر جس طرح سے ان کو بیہیو کیا جاتا ہے، اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. جی جی. ہر ملک جو اسکالرشپس جاری کرتا ہے آج کی دنیا میں، چونکہ آج جو دنیا ہے وہ ایک گلوبل ویلیج کی شکل اختیار کر چکا ہے، فاصلے مٹ رہے ہیں اور دوریاں جو ہے وہ قربتوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، تو آج کے دور میں اسکالرشپس کا دینا دوسرے ممالک کے طلبہ کے لیے بہت زیادہ ہو چکا ہے. تو اسی طرح افغان طلبہ جو پاکستان آتے ہیں، تو آپ نے مدارس کے بارے میں پوچھا اور کالجز یونیورسٹیز کے بارے میں پوچھا، تو دونوں کا میں الگ الگ سے جواب دینا چاہوں گا. کہ مدارس کے بارے میں تو چونکہ پاکستان کی پالیسی مشرف دور میں بنی تھی کہ جو فورن اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مدارس میں داخلہ نہیں دینا، اور اس کا انتہائی غلط اثر پڑا تھا ہمارا جو امیج تھا اسلامک ایجوکیشن کے بارے میں. اور یہاں تک ہوا تھا کہ جب کچھ طلبہ کو پاکستان سے واپس کیا گیا تو ان طلبہ کو انڈیا نے داخلے دیے. یعنی اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، چونکہ انڈیا کے اکھنڈ بھارت کا دعوے دار ہے، چونکہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر ہمارا ایشو چل رہا ہے. اسی طرح 15 اگست کے موقع پر نریندر مودی نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان سے بلوچستان اور گلگت اور اسی طرح آزاد کشمیر کے بارے میں، یعنی انسرجنسی پیدا کرنے کی جو بات کی تھی، ہم منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن کیا ہم عملی انداز سے بھی ان کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا امیج جو ہے، ہمارا چہرہ دنیا کے سامنے انڈیا کے مقابلے میں اچھا جائے؟ تو میرے خیال میں
جو مدارس کی تعلیمی پالیسی ہماری خراب ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے ہم نے غیر ملکی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ جو افغان اسٹوڈنٹس تھے ان کے لیے بھی اپنے مدارس کے دروازے بند کر دیے تھے اور ان کو تعلیمی ویزے دینا بند کر دیے تھے. تو عارف صاحب، یہ جس طرح مشرف دور میں اس طرح ہوا اور افسوس کے ساتھ بہت سارے افغان طلبہ واپس چلے گئے، ان کو ہم نے بڑی بے دردی کے ساتھ واپس کیا، تو ابھی آپ صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، خاص کر تعلیمی اداروں کو، چاہے وہ دینی ادارے ہوں یا سرکاری اسکول، کالج، یونیورسٹیاں ہوں، آپ ابھی کیا حالت دیکھ رہے ہیں ان کی؟ میرے خیال سے تعلیمی میدان میں چونکہ افغانستان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ وابستہ ہیں، چاہے وہ لسانی لحاظ سے ہو، چاہے وہ جغرافیائی لحاظ سے ہو، چاہے وہ نظریاتی لحاظ سے ہو. جیسے کہ پاکستان کی بنیاد ہی جو ہے وہ جو مدینہ اسٹیٹ کی بنیاد جس نظریے پہ ہوئی تھی، پاکستان کی جو ایز اے اسٹیٹ بنیاد پڑی ہے وہ اسی نظریے پر پڑی ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے برادر ملک افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے سے اچھے کرنے چاہیے، وہاں کے طلباء کو زیادہ سے زیادہ اسکالرشپس دینے چاہیے. یعنی اگر ہم مثال کے طور پہ ہم گلہ کرتے ہیں کہ چور نے ہمارے گھر سے چوری کر لی، لیکن کبھی بھی ہم نے اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کیا، ہمیشہ کے لیے اس کو کھلا رکھا، ہماری کھڑکیاں ہیں ہم نے اس کو درست نہیں کیا، ہماری دیواریں ہیں ان میں دراڑیں ہیں ہم نے ان کو درست نہیں کیا، پھر بھی ہم کہیں کہ چور نے چوری کر لی، تو اس میں قصور جو ہے وہ ہمارا ہے اور اس میں جو ہے وہ گھر کا قصور نہیں ہے. تو اسی طرح جیسے آج آپ کا پروگرام ہے، ہم اگر یہ گلہ کریں کہ انڈیا آ گیا ہے، ایران آ گیا ہے افغانستان میں، وہاں سے آپریٹ کیا جا رہا ہے بہت سارے سلسلوں کو. مین بات تو یہی ہے، یہ سوال میں نے پہلے یہاں اپنے مہمان سے بھی اٹھایا، آپ سے بھی یہی سوال کروں گا کہ ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ افغانستان کو ایران استعمال کر رہا ہے، انڈیا استعمال کر رہا ہے، لیکن ایران کو افغانستان اور انڈیا کو افغانستان استعمال کرنے کس نے دیا ہے؟ وہ اصل میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں تقریباً 10,000 کے قریب افغان اسٹوڈنٹ 2002 کے بعد سے انڈیا سے ایجوکیٹڈ ہو کر واپس اپنے ملک آ کر اپنے ملک میں مختلف خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ہم ایران کو دیکھیں، یعنی انڈیا نے تقریباً 10,000 سے زائد اسکالرشپس دی، اسی طرح افغان طلبہ کے لیے داخلوں کو آسان کیا، تقریباً 7 سے 8,000 افغان طلبہ جو ہیں وہ اپنی فیسز پہ انڈیا میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر ہم ایران کو دیکھیں، ایران اپنے نظریے ولایت فقیہ کے تحت جو ایک مذموم اور خطرناک قسم کا نظریہ ہے جس کے ذریعے سے وہ مختلف اسلامی ممالک کے حالات خراب کر رہے ہیں، اس کے تحت ایران جو ہے وہ افغان طلبہ کو اسکالرشپس دے رہا ہے، اور اسی طرح بلکہ خاص کر افغانستان سے ان طلبہ کو جن کی ایران کے ساتھ وابستگیاں ہیں نظریاتی لحاظ سے، اسی طرح لسانی لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، اعتقادی لحاظ سے، جس میں ہزارہ قوم جو ہے وہ سر فہرست ہے، حتیٰ کہ ان کو جو ہے وہ افغانستان میں انہوں نے یونیورسٹیاں بنا کے دی. اہل بیت کی یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی ہے کابل کے اندر. اس کے مقابلے میں اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان نے ابھی ہی یہ اسی اگست کے مہینے میں کابل میں جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے اس کا ایک اعلامیہ جاری ہوا کہ چونکہ کابل کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس لیے پاکستان نے جو افغان طلبہ کے لیے اسکالرشپس کا اجرا کیا تھا ان کو معطل کیا جا رہا ہے. یہ ابھی تازی خبر ہے کوئی؟ ہم نہیں کر رہے. جی اچھا. تو مزید کوششیں نہیں کی جا رہی ہیں، بلکہ جو تھوڑی بہت کوششیں ہو چکی ہیں ان کے اوپر بھی پانی پھیرا جا رہا ہے. اور بات وہی ہے کہ ہم خود اپنے گھر کو محفوظ نہیں کر رہے، خود ہم اپنے پڑوسی کے دل کو جیت نہیں رہے. اب اگر ہمارا ایک بھائی ہے ہم اس کو اپنے گھر سے نکال دیں گے، اپنے دل سے نکال دیں گے، تو اس میں تو اپنا دل کسی کو دینا ہے، اس میں کسی کو اپنا دوست بنانا ہے. ایسے ہی ہے. اور چونکہ اس کی عمر بھی اتنی نہیں ہے، وہ اتنا تجربہ کار بھی نہیں ہے، وہ اتنا ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے، انفراسٹرکچر کے لحاظ سے وہ اتنا ڈیولپ بھی نہیں ہے، تو اور اتنے اچھے اس کے حالات بھی نہیں ہے، تو وہ تو کسی نہ کسی کی طرف دوڑے گا. مثال کے طور پہ 2002 سے لے کر اب تک انڈیا افغانستان میں $2 بلین سے $2 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری جو ہے وہ کر چکا ہے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے ڈیم، جس میں یعنی اس لحاظ سے نہیں کہ بہت بڑے ڈیم، یعنی افغانستان کے لحاظ سے مثال کے طور پہ ہرات میں سلما ڈیم تھا،
وہ انڈیا نے بنا کے دیا ہے. اسی طرح گوادر پورٹ کو ناکام بنانے کے لیے انڈیا جو ہے وہ چابہار کی طرف سے چابہار کو سینٹرل ایشین کنٹریز سے ملانے کے لیے وہاں پر شاہراہ بنا رہا ہے. جی جی تو یہی کام ہم خود بھی کر سکتے ہیں, یہی کام پاکستان بھی کر سکتا ہے, گوادر کو سینٹرل ایشیا کے یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے برادر پڑوسی اور اسلامی ملک کو خود انڈیا اور ایران کی جولی میں ڈال دیا. تو ابھی آپ کی بات کا خلاصہ تو یہ ہے, لیکن ابھی میرا ایک سوال یہ ہے کہ ابھی آج کل ہمارے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ خاص کر ایک بہت ہی ایک تیز مہم چل رہی ہے, جس میں میڈیا کے کچھ شرپسند عناصر کچھ ایسے ایشوز کو اٹھا کر دونوں یعنی فریقین کے مابین دونوں ممالک کے درمیان جو ہے نا دوریاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا میڈیا سے ایک گہرا تعلق ہے, ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے خاص کر نوجوان طبقے کو اور جو سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا میڈیا کس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے وہ کر رہا ہے. مثال کے طور پہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ امن کی آشتی کے نام پہ جو ہے وہ مختلف پروگرامات اور امن کی آشا کے نام پر انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ مختلف قسم کے سلسلوں کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے. سیفما کے نام سے ہمارے ملک میں چلنے والے ایک میڈیا ادارے کو انڈیا جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے. ایسی بہت ساری, یعنی وہاں پر جہاں پر ہماری بنتی ہی نہیں وہاں سے تو ہمیں ہمارا میڈیا جوڑ رہا ہے, لیکن جہاں سے ہماری بنتی ہے وہاں پر ہمارا میڈیا رائے عامہ کو اس طور پر ہموار کر رہا ہے کہ وہاں سے ہماری دوری ہو. تیسری بات, ہمارا میڈیا اس بات پہ زور دیتا ہے کہ دیکھیں ویسٹرنائزیشن کو پاکستان میں پھیلانا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ یورپ بہت ترقی کر چکا ہے کہ تم یورپ کی تقلید کرو, لیکن دوسری طرف وہ اس بات کو بتانا بھول جاتا ہے کہ یورپین یونین کے نام سے 28 ممالک کا 28 رکنی ایک اتحاد موجود ہے, 28 ممالک کا. ٹھیک ہے, جب یورپ نے دیکھا کہ 1952 کے بعد جنگوں, دوریوں اور نفرتوں سے کام نہیں چلتا تو انہوں نے یورپی کمیونٹی کے نام سے ایک تنظیم بنائی جس میں کچھ یورپین کنٹریز تھی. پھر 1957 میں اس کو مزید بڑھایا جی, اور پھر 1992 میں روم میں سارے یورپین کنٹریز نے اس پر دستخط کیے اور یورپین یونین کے نام سے وہ تنظیم بنائی. اور پھر 2014 میں کروشیا کے یورپین یونین کے ممبر بننے کے بعد یورپین یونین کی جو کنٹریز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 28 ہو گئی ہے, جن میں سے 18 ایسے ممالک ہیں جو صرف ایک کرنسی یوز کرتے ہیں. اب اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ وہ ممالک ہیں ان کی جو ہیں وہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں اگر کہہ دیں ان کی جو ثقافتیں ہیں, پھر اسی طرح ان کی زبانیں ہیں سینکڑوں, پھر اسی طرح ان کی جو نسلیں ہیں, قومیں ہیں, وہ بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ لوگ ہیں. لیکن اس کے بالمقابل اگر ہم اپنے برادر ملک اور پاکستان کو کمپیئر کریں تو ہمارے اندر بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب کرتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم اب پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ پشتو زبان بولتی ہے. افغانستان میں تقریباً 70% کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کی مادری زبان پشتو ہے اور باقیوں کو بھی پشتو آتی ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ افغانستان کے 95 یا 99% لوگوں کو جو ہے وہ پشتو آتی ہے. اسی طرح افغانستان کے کثیر تعداد میں وہ افغانی ہیں جن کو اردو آتی ہے. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اسی طرح جب مغلیہ دور حکومت میں جو ایک سنہری دور رہا ہے, اس دور میں متحدہ ہندوستان میں جو دری تھی, جو افغانستان کی جو فارسی ہے, فارسی جیسے ایک ایران کی فارسی ہے اور ایک دری ہے, اس کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی اور اس میں ہمارے کئی علماء نے جو ہے وہ اس میں کتابیں لکھی. ٹھیک ہے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر لکھی. حمید الدین فراہی رحمہ اللہ نے دری زبان میں جو ایک بڑا نام ہے انہوں نے ایک رسالہ لکھا. تو جو کہ ہمارے درمیان میں بہت ساری مشترکات ہیں, تو ان مشترکات کو دیکھتے ہوئے جب دنیا کے وہ ممالک جن کے درمیان میں بالکل بھی نہ لسانی قربتیں ہیں, حتیٰ کہ اگر مذہبی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو عیسائیوں کے اتنے فرقے ہیں کہ ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگتی نہیں ہے. یعنی آپ عارف صافی صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو مشترکات ہیں چاہے وہ مذہبی
مذہبی لحاظ سے ہو یا لسانی یا ثقافتی یا تہذیبی لحاظ سے ہم ان چیزوں کو یعنی اجاگر کریں گے اور ان چیزوں کو ذرا بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے تو یہ ایسا ممکن ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں. اصل میں یہی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں. یعنی ہمارے نظریات ہو گئے, ہمارے عقائد ہو گئے اور ہمارا مذہب ہو گیا, اور اسی طرح ہمارا جو جغرافیائی قربتیں ہماری, اسی وجہ سے ہم علامہ ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ کو جو ہے وہ مصور پاکستان کہتے ہیں. ہم اپنی نصابی کتابوں میں, اپنی تاریخی کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ پاکستان کا خواب انہوں نے دیکھا, پاکستان کا تصور انہوں نے پیش کیا. لیکن کیا ہم ان کے اقوال کی طرف بھی دیکھتے ہیں, ان کی تعلیمات کی طرف بھی دیکھتے ہیں, ان کے فرمودات کی طرف بھی دیکھتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر اقبال ہی تھے جنہوں نے ایک افغانی سید جمال الدین افغانی کے خوابوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر. جی, تو جو درست بات ہے اور انتہائی صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اکابرین, اپنے بڑوں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے اعتقادی اور مذہبی رجحانات کو دیکھتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ, بہت نوازش عارف صافی صاحب کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. نوازش. ناظرین, ابھی ہمارے ساتھ ہیں مذہبی سکالر مولانا عارف صاحب, جن کا بات کا خلاصہ میں اس طرح بیان کروں گا کہ ہماری جو مشترکات ہیں, بجائے اس کے کہ ہم جو واقعات ہوتے ہیں, اور یہ تو ایک گھر میں بھی کبھی کبھار دو برتن آپس میں ٹکرا جاتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اس چیز کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کریں. یا جس طرح پہلے میرے معزز مہمان نے کہا کہ گھر میں کبھی کبھار دو بھائی بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں یا تھوڑی سی بحث ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اتنا شور کریں کہ اگلے محلے سے لوگ آئیں کہ یار فلاں گھر میں جو ہے نا وہ ایک رفڑا چل رہا ہے اور آ جائیں نظارہ کر لیں. ایسا اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ہم جو کبھی کبھار ہماری اس طرح کی جب کلش ہو جاتی ہے, اس طرح کی بات تو میں ہو جاتی ہے, ہم ان کو پس پشت ڈالیں. پہلے تو کوشش کریں کہ ہم ان کو بلا دیں, اور جو ہماری آپس میں محبتوں کے اور قربتوں کے رشتے ہیں ان کو اجاگر کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ دونوں فریقین کے جو معاشرے ہیں, ممالک کے ہیں, دونوں قومیں ہیں, وہ آپس میں قریب آئیں. اور اگر ہم سوشل میڈیا پہ اس طرح ایک اکا دکا جو واقعہ ہے یا حادثہ ہے جو کبھی کبھی رونما ہوتا ہے, اور وہ بھی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی غیروں کیا درا ہوتا ہے, ہم ان کو ایسے خواہ ہوا دے کے آپس کے تعلقات بگاڑ دیں, تو میرے خیال میں یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اسی لیے ہمیں جو مشترکات ہیں ان کو لے کے آگے چلنا چاہیے. اور جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ اگر کبھی کبھار اس طرح کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر ایک ٹیبل پہ بیٹھیں, ایک ثالث مقرر کریں, آپ اپنی بات بتائیں, ان کو اپنی بات بتانے دیں, دونوں سنیں. جو ثالث ہوگا, جو جج ہوگا, وہ ایک ثالث بن کے دونوں کی بات سن کے اس کا ایک اچھا سا حل نکالے, تو بات جو ہے نا اندر رہ جائے گی. اور اگر ہم اس کو بات کو ایک ڈھنڈورا بنا لیں اور خواہ اس کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کریں کہ تیسرے بندے کو پتہ چلے, تیسرے ملک کو, ایران کو, انڈیا کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان افغانستان کی تو آپس میں نہیں بن رہی, آ جاؤ یہ چانس ہے. اور اسی چانس سے آج فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے بہت افسوس کے ساتھ ادھر سے بھی ہم پریشان ہیں اور ادھر سے وہ پریشان ہیں. اچھا خضر صاحب, آپ بات کر رہے تھے اسلامی ریاستوں کی یا سرحدوں کی. میں تو ویسے میری بات سنیں, میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسائل, تمام مسائل کی جو جڑ ہے اس کو سمجھنا چاہیے. یہ ہمارے اندر غلط فہمی ہے, یہ مسائل دوسرے نے استعمال کر لیا, اس نے استعمال کر لیا, بھارت کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس نے استعمال کر لیا, وہ 7 سمندر پار سے امریکہ یہاں آگے استعمال کر گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں پہ بھروسہ نہیں ہے, ہمیں کسی کافر پہ جا کے بھروسہ, یعنی جو اعتماد کا وہ رشتہ ہے, یعنی اعتماد ہمیں اپنے دشمن پہ ہے. یہ ایسے ہی جیسے ہم اللہ کو چھوڑ پہ شیطان پہ اعتماد کر لیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. اللہ تعالیٰ نے واضح اس دور میں, صحابہ کرام کے دور میں فرما دیا تھا کہ مسلمانوں سے ہٹ کے کسی کے اندر خیر کی امید نہ رکھو.
کسی کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو, کسی کو یہ نہ سمجھ لو کہ امریکہ جو ہے میرا بڑا حمایتی ہے اور افغانستان یہ سمجھ لے کہ یہ پاکستان والے میرے پہ ظلم کرتے ہیں اور یہ مجھے چھڑا لے گا, یا پاکستان والے یہ سمجھے کہ یہ افغانی ہمیں تنگ کرتے ہیں تو امریکہ کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو تہس نہس کر لو. کافر جو ہے وہ مسلمان کا کبھی وہ ہمدرد نہیں ہو سکتا, وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے گا جب تک آپ استعمال ہوں گے, قابل استعمال ہوں گے, کریں گے, جب اس کی ضرورت نکل جائے گی وہ پھینک کے چلا جائے گا. قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. اور انڈیا ہو یا امریکہ ہو یا دوسرے تیسرے کافر ملک ہو, ان کے پاکستانی ممالک کے بارے میں جو نظریات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور آپ ایسے نہیں, یہ تو معاملات اب چل رہے ہیں نا, یہ تو بعد میں جا کے بعد والے لوگوں کے لیے عبرت ہوگی. آپ اس سے پہلے اگر کسی جگہ پہ مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ کوئی اس طرح کے تعلقات رکھے ہیں تو ان کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ کیا کافروں نے ان کے ساتھ مطلب کوئی برابری کی سطح پہ ان کے ساتھ ایسے ہی ہے, یعنی استعمال کر کے پھر جب ان کا مقصد پورا ہو گیا. تو میرے خیال میں بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان پہ بھروسہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے آپس میں تعلقات غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں, لیکن ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہم ہی ہو سکتے ہیں, کوئی تیسرا بندہ نہیں ہو سکتا. کوئی اچھا, جو پروفیسر مسعود خٹک صاحب نے ایک بات کی ہے اس کے حوالے سے آپ کا یعنی تبصرہ آپ اس پہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ جو حکومتی سطح کے جو مسائل ہوتے ہیں نا, مثلا اسلام آباد اور کابل کے جو آپس کے مسائل ہیں, اس کو لے کے ہم خواہ جو ہے نا اپنے آپ کو ٹینشن میں نہ ڈالیں, کیونکہ حکومت بسا اوقات بعض فیصلے کرتی ہے اپنی مجبوریوں سے, اپنی سیاست سے مجبور ہو کے, یا سیکیورٹی اداروں کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے. میں اس بات کو اسی تناظر میں کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سرحدیں ہیں نا یہ ہماری مجبوریاں ہیں, اور اسی طرح یہ جو سفارتی تعلقات ہیں یہ بعض دفعہ ہماری مجبوریاں بن جاتی ہیں. لیکن عام مسلمان جو ہے اس کے اندر اس کے دل اس کی سوچ میں تو کسی کی کوئی مجبوری نہیں ہے نا, کوئی اس پہ پابند تو نہیں کر رہا. تو ہماری سوچ صاف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کچھ سفارتی مجبوری ہے, کچھ میڈیا کچھ پروپیگنڈا کر لیتا ہے, لیکن بطور مسلمان کے ہمیں ان کے بارے میں ایک اچھا حسن ظن رکھنا چاہیے, انہیں ہمارے بارے میں کوئی اچھی توقعات رکھنی چاہیے. تو اسی طرح معاملات حل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم رائی کا پہاڑ بنا دیں گے تو پھر ظاہر ہے معاملات یعنی حکومتی جو پالیسیاں ہوتی ہیں ہم ان کو نظر انداز کر کے جو من حیث القوم, ادھر سے پاکستانی ادھر سے افغانی, ہم ایک ہو جائیں. تو میرے خیال میں اگر جب ہم ایک ہو جائیں گے, ایک دوسرے کے حق میں آواز اٹھائیں گے, تو میرے خیال میں ادھر کی حکومت بھی مجبور ہو جائے گی, کیونکہ حکومت بسا اوقات فیصلہ وہی کرتی ہے جو عوام کی دیکھتی ہے کہ یار اس وقت عوام کی زبان پہ کیا بات چل رہی ہے, عوام کی کیا ڈیمانڈ ہے, وہ کیا چاہتی ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ عوام کی وجہ سے حکومت فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے. تو یہ ایسا ممکن ہے کہ ہم ادھر سے کرنا چاہیے, ایسا ممکن آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یعنی یہ ممکن پہلے بھی تھا اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ جب ہم اپنی سوچنا شروع کر دیں گے, ہم اسلام کا جو نظام ہے نا وہ مادیت پہ قائم نہیں ہے, جو کفر کا نظام ہے وہ مادیت پہ قائم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر غلط فہمی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم دنیا کا اس کو کیا کہتے ہیں سیم و زر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہماری تجارت انڈیا کے ساتھ تو ہو سکتی ہے لیکن افغانستان کے ساتھ نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ تو بہتر ہو سکتے ہیں لیکن امن کی آشا ہم مطلب وہ ادھر ساری گیمیں چل سکتی ہیں, تو یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیوں نہیں چل سکتی؟ وجہ اس کی یہی ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ مطلب اس کے ساتھ ہمیں معاملہ کرنے میں دنیاوی فائدہ زیادہ نظر آتا ہے بظاہر, یا کہنے کہ کچھ خاص لوگوں کا اس میں زیادہ فائدہ ہے. میرے خیال میں افغانستان کے ساتھ ہمارا فائدہ زیادہ ہے, کیونکہ افغانستان کے لیے پاکستان ایک آپ اس کو ایک منڈی کی جو ہے نا وہ حیثیت رکھ لیں, کیونکہ افغانستان کا جو قریب ترین اور جو آسان ترین جو بارڈر ہے وہ پاکستان کے ساتھ لگتا ہے. جی. اور دوسری بات اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ افغانستان کا چاہے وہ فروٹ ہو, چاہے وہاں کے سبزی ہو, چاہے وہاں کے خشک میوجات ہوں, چاہے وہاں کے کوئی دوسری تیسری چیزیں ہوں, جو کیونکہ افغان قوم ایک باذوق قوم ہے اور جو اچھی چیز ہمیشہ کے لیے جو پیش کرتے ہیں وہ سب ہمارے پاس آئے گی, یا پھر ہمارے سے یہاں سے پھر وہ آگے جائے گی, تو اس میں فائدہ ہمارا ہے یا نہیں؟ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. عام طور پہ یعنی آپ کہہ لیں انفرادی سطح پہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے جو افغانستان والے بھائی ہیں یا پٹھان بھائی جو ہیں وہ یہاں آگے پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر ان کے جو تجارتی معاملات ہیں وہ بڑے زبردست ہیں اور عوام ان کو بڑا پسند کرتی ہے, ان سے لین دین کرنا پسند کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری ضروریات کو سمجھتے ہیں, ہم ان کی ضروریات کو سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ اگر ہم معاملات کو بڑھانا چاہیں تو یہ بڑے اچھے طریقے سے بڑھ سکتے ہیں, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, ایک بات اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ افغانی یہاں پہ آئے, ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی اور پھر ہم نے ان کو آگے جگہ دی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, آج وہ جو ہے نا ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں.
اس پہ آپ یہ ہمارا اس کو آپ تنگ نظری سمجھیں گے یا افغانوں کی ہمت اور محنت سمجھیں گے؟ کیونکہ وہ ایک محنتی قوم ہے، انہوں نے خود کو محنت کی اور آگے بڑھایا، تو یہ ہماری یہ سوچ ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں معاشری وہ بات ہماری شروع میں آ گئی، اگر تو ہم خود کو مدینے والے سمجھتے ہیں اور پاکستان مدینہ ہے تو یہ تو بات کرنا بنتی ہی نہیں۔ اگر انصار نے مہاجرین کی مدد کی تھی اور وہ انصار کہلائے تھے تو انہوں نے کبھی یہ تو نہیں کہا تھا کہ یار میں نے آپ کو یہ دیا تھا۔ عبد الرحمن نہیں، ہم نے تو دیا بھی نہیں، لیکن ان کی محنت پہ جو ہے نا وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ وہی یہ بھی بات ہے، اگر ہم نے دیا بھی ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اگر ہم نے کچھ دیا بھی ہو تو وہ مطلب اس کو اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے آپ کو یہ دیا وہ دیا۔ اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ افغان وہ ایک خوددار قوم ہے، وہ مطلب ان کی عزت نفس ممکن ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ان باتوں کا خیال رکھنے والے ہوں، وہ کسی سے بھیک مانگ کے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو سیٹل کیا۔ وہ بڑی محنتی قوم ہے، انہوں نے محنت کی، جو کام ہم نہیں کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے تجارتی میدان میں اپنا لوہا منوا لیا۔ تو ہمیں اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے ملک میں آ کے اور ہم نے ان کو گھر دیا اور یہ دیا وہ دیا۔ یار اس دور میں جانتے ہیں ہم کون کسی کو گھر دیتا ہے اور کون کسی کو اس طرح کرتا ہے۔ یہ ایسے اپنی طرف سے آپ مطلب ایک ہوائی سی بات کہہ سکتے ہیں کہ جی افغانیوں کو ہم نے گھر دیا، ٹھیک ہے، آپ ہمارا جو وطن ہے اس کی سرزمین ہم نے اپنے بھائیوں کو دی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے ہمیں بھی فائدے ہوئے، انہوں نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا ہے، اور یہ تعلقات ایسے برقرار رہنے چاہیے۔ اصل میں اس طرح کی جو باتیں آتی ہیں میں نے آپ کو یہ دیا اور آپ نے مجھے یہ نہ دیا وہ نہ دیا، یہ معاملات ہیں الگ ہونے والے، اور یہ باتیں عام طور پہ اس وقت آتی ہیں جب دو بندوں کو آپس میں لڑانا ہونا تو کوئی تیسرا کان بھرتا ہے اس کے آپ ایسی باتیں۔ اچھا ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ دیکھیں جب روس آیا، آپ نے بھی یہ بات کہی اور ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، جب روس آیا افغانستان میں تو کیا اس کا ہدف افغانستان تھا یا پاکستان؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عام طور پہ سننے میں یہی آیا ہے کہ یہ جو سارے اس کو کیا کہتے ہیں، یہ کافر جو بولے ہوئے ہیں اور پاکستان آ رہے ہیں اور ان کا اصل ہدف یعنی افغانستان آ رہے ہیں، ان کا اصل ہدف پاکستانی ہے، یعنی جتنے بھی افغانستان کو استعمال اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو محل وقوع ہے وہ بڑا اہم ہے، تجارتی نقطہ نظر سے بھی، اس کو کیا کہتے ہیں سیاحتی، یعنی ہر ایک ہر اعتبار سے پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ ایک اللہ تعالیٰ کی مطلب بہت بڑی واقعتاً ہی نعمت ہے، یہ کوئی لفظی قسم کی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روس آیا افغانستان میں، امریکہ آیا، برطانیہ اس سے یعنی نہیں، وہ ہمارے جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ، مجھے تو صحیح بات ان سے بڑی پیار، ان کا ایک مقولہ جو ہے نا وہ ضرب المثل بن گیا ہوا ہے، مطلب سارے لوگ جانتے ہیں کہ 9/11 بہانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے اور افغان جو ہے وہ ٹھکانہ ہے، تو میرے خیال میں یہ ہمارے محسن لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں جو ساری ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو مجھے تو ان کی بات میں کچھ لوگ ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات ثابت بھی ہو گئی، یہ بات یہی ہے جو یہ بات ثابت بھی ہوگی کہ حقیقت بھی ایسے ہے۔ تو میں یہاں یہ اب جملہ معترض سے سمجھ لیں کہ ہم یہ جو سوچ لیتے ہیں کہ جی فلاں انگریز نے یہ کہا اور فلاں انگریزی اخبار میں یہ چھپا وہ چھپا، آپ ان پہ نظر رکھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو قابل اعتماد چیزیں ہیں وہ جنرل حمید گل کہہ سکتا ہے، وہ پاکستان کا کوئی جنرل کہہ سکتا ہے، کوئی مسلمان ہی کہہ سکتا ہے۔ یہ تو ایک ہماری ہم ایک نفسیاتی بن گئے نا کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں CNN نے کوئی خبر دی تو ہم اس کو بالکل 100% سچ سمجھتے ہیں، لیکن اگر مثلا کوئی ایک اسلامی ٹی وی چینل ہے اس نے خبر دی تو ہم اس کو پتہ نہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ میری بعض دفعہ وہ امریکہ کے ایک نمائندے ہیں اور انہوں نے یہ آپ دیکھیں کہ وہ کتنے متحرک ہیں، انہوں نے اپنے نمائندے رکھے، وہ مختلف زبانوں میں مختلف فورمز میں جا کے۔ اچھا ایک یہ بات میں آپ کی کاٹ رہا ہوں، لیکن جس سے پہلے میں نے آپ سے بات کی، آپ نے کہا کہ جنرل حمید گل صاحب کا بھی یہی نظریہ ہے کہ امریکہ جو ہے نا وہ اصل اس کا نشانہ پاکستان تھا لیکن اس نے ٹھکانہ بنایا افغانستان کو۔ تو جب روس آیا اس کے بعد امریکہ آیا تو کیا ہم کیا سمجھیں کہ یہ افغانیوں نے ہم سے دفاع کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو بات سب کے سامنے واضح ہے کہ افغانستان نے روس کو شکست دے دی ہے، روس چلا گیا، سپر پاور اس کو تہس نہس کر دیا، اس کے بعد اس نے امریکہ کو بھی ابھی بھگا دیا، تو ابھی ہم کیا سمجھیں اس کو کہ یہ افغانستان نے ہم سے دفاع کیا اگر ہم نشانے پہ تھے تو؟ نہیں اصل میں چلیں روس کے دور میں تو ہم نے کھل کے افغانستان کی مدد کی، ہماری فوج بھی گئی، ہماری حکومت نے بھی ساتھ دیا، لیکن امریکہ نے جب امریکہ آیا تو نہیں میں یہ بات کرنا چاہوں گا، آپ ذرا غور کریں تو روس کو جو شکست دی ہے وہ افغانستان نے اکیلے نے نہیں دی، اکیلے نے تو نہیں دی نا، یہ تو میں نے وہ پاکستان نے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اور افغانستان کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی آدمی کے دو بازو ہیں،
ایک دایاں بازو ہے، ایک بایاں بازو ہے. تو اگر دایاں بازو نہیں ہوگا تو ظاہر بایاں دایاں والے کام تو نہیں کر سکتا، یا اگر دایاں ہے تو وہ بایاں والے کام تو نہیں کر سکتا. تو جس طرح پاکستان اور افغانستان نے مل کے روس کو شکست دی ہے، اگر پاکستان جو ہے اس میں اس معاملے میں جب امریکہ آیا تھا، امریکہ کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید میں اب ان کو کر سکتا ہوں، تو میرے خیال میں اگر پاکستان شروع میں ان کو کوئی اچھے مطلب سٹیپس لیتا اور یہ غلطیاں اڈے وڈوں والی غلطیاں نہ کرتا، تو میرے خیال میں روس بھی ویسے ہی ذلیل ہوتا جیسے امریکہ ہوا. امریکہ اگرچہ اب بھی ہوا ہے لیکن اس میں ہمارا نقصان بھی بہت زیادہ ہو گیا، ہمارے افغانی بھائیوں کا نقصان بہت زیادہ ہو گیا. اور پاکستان کا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پاکستان کا بس میرے خیال میں آج کے پروگرام کا ہمارا خلاصہ یہ آخری بات آپ کو رکھ لیتے ہیں، جو آپ کی آخری بات ہے نا کہ پاکستان دایاں بازو یا افغانستان دایاں بازو، پاکستان بایاں بازو، اور یہ ہے ہمارے اس پورے پروگرام کا خلاصہ. اور ہمارے جتنے بھی معزز مہمانان تھے ان کا تبصرہ اور ان کا تجزیہ، سب کا اتفاقاً سب کا جو ہے نا ایک جیسا تجزیہ اور تبصرہ تھا. اور میرے خیال میں بھی ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان افغانستان لازم ملزوم ہیں، جو کبھی نہ جدا ہوئے تھے، نہ ہوں گے اور نہ ہی ہو جائیں گے. تو ناظرین اسی بات کے ساتھ ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ پاکستان دایاں بازو، افغانستان بایاں بازو، اسی بات کے ساتھ ہمیں بھی اجازت دیجیے. اور دایاں بازو بایاں بازو کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، بایاں بازو دایاں بازو کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.